میرا شاہ جیلانی پیر مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، پنجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز مہمانان گرامی، محترم علماء و اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ان مبارک نسبتوں اور نعمتوں سے بہتیاب ہو سکتے۔ یہ مبارک سیمینار میں امید کرتا ہوں کہ بزم منہاج اس کو ایک سالانہ سیمینار کا درجہ دے گی، اور ہر سال حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے مہینے کی مناسبت سے ہر سال عظیم الشان سیمینار منعقد کرے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی روحانی سرپرستی اور روحانی نگہداشت اور روحانی رہنمائی ہمیشہ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس سیمینار کو تحریک منہاج القرآن میں اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی تقریبات میں ایک آفیشیل حیثیت حاصل ہونی چاہیے، یہ آفیشیل حیثیت میں منعقد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اعلان میں اپنی طرف سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال سے آنورڈس جامعہ نائب شیخ الجامعہ صاحب تشریف فرمائیں، نوٹ فرما لیں گے کہ وہ بچہ جو روحانی مشاغل اور اعمال صالحہ میں، نمازوں کی پابندی میں، تہجد کی پابندی میں، ایام بیس کے روزوں کی پابندی میں، تقویٰ میں، طہارت میں، ذکر اذکار میں، تصوف میں، روحانیت میں، ادب میں، روحانی اعتبار سے جو بچہ اس سال پورے جامعہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہوگا، اسے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین ایوارڈ دیا جایا کرے گا۔ جو تقویٰ طہارت میں سب سے زیادہ اونچا بچہ ہوگا ہر سال ایک، اور وہ پوری جامعہ سے چنا جائے گا، پوری جامعہ سے اس کو حضور کے اسم گرامی پر سیدنا طاہر علاء الدین ایوارڈ اس کو دیا جائے گا۔ اس کی میں منظوری دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، اور اس کا اجرا باقی نائب شیخ الجامعہ صاحب اور شیخ الحدیث صاحب اساتذہ کرام موجود ہیں، وہ اس کا ایک طریقہ کار وضع کر لیں گے کہ اس کی ایویلویشن کس طرح ہوگی۔ ایویلویشن کا ایک طریقہ بنا لیں گے اور اس کے مطابق جامعہ کا جو بچہ اس معیار پہ پورا اترے گا، معیار میں نے بیان کر دیا ہے، وہ اس کا حقدار ہے۔ وقت خاصا ہو گیا ہے اور موضوع جس پر مجھے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ موضوع بڑا طویل ہے، اور اب اس وقت میری اپنی صحت اور طبیعت کی باوجود اس بات کی متحمل نہیں ہے، وقت بھی متحمل نہیں کہ اس وقت گفتگو شروع کر کے اس مضمون کو مکمل کیا جا سکے۔ میں چند ایک چیزیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی اور روحانی مقام سے متعلق
عرض کروں گا، کیونکہ اسی موضوع پر اظہار خیال کے لیے بچوں نے اور انتظام کرنے والوں نے مجھ سے کہا ہے۔ یہ مقام، یہ دو الگ چیزیں ہیں، دو الگ موضوع ہو جاتے ہیں، علمی اور روحانی مقام۔ لکھنے میں تو ایک ترکیب میں یہ آ جاتا ہے، مگر یہ اپنی جگہ دو الگ دائرے ہیں، الگ موضوع ہے، کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔ علمی مقام کا تعین اور حوالوں سے ہوتا ہے، روحانی مقام کا اندازہ اور تعین اور حوالوں سے ہوتا ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ پہلے زمانے کے اولیاء کرام قرون اولیٰ میں اور آج سے چند صدیاں، بہت تھوڑا عرصہ پہلے تک، اور بالعموم 2 صدیاں 3 صدیاں پہلے تک اولیاء کرام اور صوفیاء نظام پوری دنیا میں جتنے بھی ہوتے تھے، ان میں غیر عالم کوئی نہیں ہوتا۔ ہر صوفی اور ہر ولی، یعنی ہر عارف عالم بھی ہوتا تھا، اور کوئی عارف عالم ہوئے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ بہت کم ایسے واقعات ہوئے کہ معرفت میں، تصوف میں، روحانیت میں، ولایت میں، معرفت میں کسی ہستی نے بڑا بلند مقام پایا، مگر انہیں ظاہری علوم حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اگر ایسی صورت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم لدنی سے نوازتے، اور علوم شرعیہ کے لیے، علوم دینیہ کے لیے اور علوم ظاہری کے لیے بھی اللہ پاک ان کے اوپر باطنی دروازے کھول دیتا، اور ان کو ایسی فتوحات عطا ہو جاتی جن سے دینی اور شرعی علوم میں بھی ان کو کمال اور دسترس نصیب ہوتی۔ اور اگر وہ علوم دینیہ اور شرعیہ پر کچھ کہتے، بولتے، لکھتے، تو ان کے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے عالم، فاضل، محدث، مدرس، فقیہ، مفتی، ان کے علمی تبحر کے سامنے مانگ بڑھ جاتا۔ اس لیے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب جو کشف الماجوب ہے، اس کا آغاز ہی علم کے عنوان سے کیا، اس کی ابتدا علم سے کی، اور تصوف پر لکھی جانے والی جتنی کتابیں اولیاء کبار کی، ان کا حرف آغاز علم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر تصوف کا کوئی معنی نہیں۔ مگر اب ہمارے زمانے میں بالعموم، استثناء تو ہر دور میں ہیں، ہوتے ہیں اور ہوں گے، بالعموم حالات اور اقدار اتنی ان میں عدل بدل ہو گیا ہے، اتنا سوال آیا ہے کہ اب بہت سے طریقت کے اور معرفت کے نام لیوا ہیں، مگر وہ علم شریعت سے واقف نہیں۔ اور یہ سوال ہے کہ علم اور عمل دو الگ الگ ہو۔ اب یہ صورت یوں ہے کہ اگر میں اس کو 95% بھی کہوں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، کہ جہاں علم ہے وہاں عمل نہیں، جہاں عمل ہے وہاں علم۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ پرسنٹیج آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ قرید کرنا چاہیں اور آگے بڑھیں تو ممکن ہے بات 98-99% تک جا پہنچے، 98-99% تک جا پہنچے۔ 100 افراد جمع کریں، اہل علم اور اہل عمل، تو ان میں اکا دکا افراد ایسے ہوں گے کہ علم اور عمل کے جامع نافع ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور بیک وقت علم اور عمل ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں جاتا ہے۔ ورنہ اوسط درجے کے جو لوگ ہیں، ان کے ہاں تو تھوڑا تھوڑا گزارے کے مطابق دونوں چیزیں مل جائیں گی،
مگر جو اس میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور اوسط درجے سے اونچا چلا جاتے ہیں، دونوں کے جمع ہونے کا مفہوم یہ لے رہا ہوں، یہ بات نہیں کہ جہاں علم ہے وہاں عمل کا سرے سے وجود ہی نہیں، یہ بات نہیں کہہ رہا، یا جہاں عمل ہے وہاں علم کا سرے سے وجود نہیں، علم عمل کی مطابقت سے ہونا اور عمل کا علم کی مطابقت سے ہونا، اس کو کہتے ہیں دونوں کا جمع ہونا۔ یعنی جتنا اونچا علم ہے عمل اسی مناسبت سے اونچا ہے، اور جتنا اونچا عمل ہے علم اسی مناسبت سے اونچا ہو، ان دو چیزوں کا یکجا ہونا یہ کم ملتا ہے۔ اس لیے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ایک ہی کام دیکھا، اور اس کے برابر مشکل دنیا کا کوئی کام نہیں پایا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کیا شے ہے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل؟ آپ نے فرمایا اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ جتنا علم اللہ نے انسان کو عطا کر دیا ہے اس علم کے مطابق عمل پورا کرنا اور عمل کے معیار پہ پورا اترنا، تو میں دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام ہوں۔ تھوڑا علم ہو تھوڑے عمل سے گزارا ہو جاتا ہے، اگر علم زیادہ ہو اور عمل اس کے تقاضے پورے نہ کرے تو یہاں علم اور عمل میں فساد آ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے زمانوں میں لوگ علم اگر نمک کے برابر حاصل کرتے تو عمل آٹے کے برابر ہوتا۔ علم اگر نمک کے برابر حاصل کرتے تو اس علم کو ہضم کرنے اور اس علم کو نور سے بدلنے کے لیے، اس علم کو علم نافع بنانے کے لیے اور اس علم کا صحیح فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس نمک برابر علم کے ساتھ آٹے کے برابر عمل کرتے ہیں۔ ایک دانہ اگر علم کا ہوتا تو 99 دانے اس کے ساتھ عمل صالح کے ملاتے۔ آج ہماری صورت یہ ہو گئی ہے کہ اگر 99 دانے علم کے ہیں تو ایک دانہ عمل صالح۔ اس لحاظ سے جو بات قابل توجہ ہے وہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہستی کو اور ان کی ذات مبارک کو میں آپ کے کہنے پر کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں حق بھی نہیں رکھتا، نہ ان کا علمی مقام بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، نہ روحانی مقام بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ کسی کے علم اور روحانیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس بیان کرنے والے کے اپنے علم کو اس کے علم سے کچھ نسبت ہو، اور اس کی اپنی روحانی حالت کو اس کی روحانیت سے کچھ نسبت ہو۔ جہاں سرے سے نسبت ہی کوئی نہ ہو، یعنی آسمان اور زمین کی بھی ایک نسبت ہے، اور جہاں اتنا فرق بھی ایک نسبت ہے، اور جہاں یہ نسبت بھی نہ ہو، وہ ان کا علمی مقام کیا بیان کرے گا اور ان کی روحانی مقام کو کیا بیان کرے گا؟ بات کو تولا اور ناپا بھی نہیں جا سکتا، اس کا صحیح احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ کچھ جھلکیں جو سمجھ میں آئیں انہیں بیان کر دیا۔ یہ ان کا علمی اور روحانی مقام نہیں ہوگا، خدا جانے مقام ان کا کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو تھوڑا زیادہ ہماری سمجھ میں آیا یا دکھائی دیا وہی کچھ بیان کر سکتے۔ اللہ پاک نے آپ کو علم نافع اور عمل صالح کا ایسا جامع بنایا جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے تفقہ پائی، شریعت کا علم، ظاہری علم اور فقہ کو لازم پکڑا اور اسے حاصل کیا، اور تصوف اور روحانیت سے خالی رہا، وہ فاسق و فاجر ہو گیا۔ جس نے تصوف اور روحانیت کو حاصل کیا
اور فقہ و شریعت کے علم اور فیض سے خالی رہا وہ زندیق اور ملحد ہو، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق کو پا لیا۔ اگر آپ پوچھیں کہ ہمارے ان زمانوں میں اور ان آخری صدیوں میں وہ چند ہستیاں، چند گنی چنی ہستیاں جنہوں نے واقعتاً فقہ و شریعت اور طریقت و معرفت اور حقیقت کو جمع کیا تھا اپنی ہستی میں، اللہ نے جن کو ان دونوں کا جامع بنایا تھا، اس آخری صدیوں کے دور اواخر میں ان گنی چنی چند صف اول کی بڑی عظیم ہستیوں میں ایک حضور قدوۃ الاولیاء کی ذات کرا ہے۔ آپ کے روحانی مقام کا اندازہ مجھے تو زندگی میں تھوڑا زیادہ ابتدائی طور پہ جو ہوا اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ وہ ہمارے خاندان کا تعلق اور نسبت حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ مبارکہ کے ساتھ پہلے سے تھا۔ جیسے محترم میاں عبدالرشید صاحب نے بیان کیا ان کی بیعت اور حضرت محترم سید رسول غلام رسول شاہ صاحب آپ جو بزرگ تشریف لے گئے ان کی بیعت حضرت سیدنا ابراہیم سیف الدین جیلانی نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت بھی 1948 میں منسوخ، 1948 بغداد شریف۔ میرے چچا جان مرحوم کی بیعت حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ میں جب چھوٹا تھا حضور پیر صاحب قبلہ کے کوئٹہ تشریف لانے کا ابھی اس وقت تک زیادہ علم حضور قبلہ کو نہیں تھا۔ یہ خیال تھا کہ ابھی قیام ان کا بغداد شریف نہیں ہے اور پاکستان جیسے کبھی مختلف مواقع پر تشریف لاتے اور چلے جاتے، کوئٹہ مقیم ہو جانے کا ان کو ایک وقت تک علم نہیں تھا۔ وہاں حضرت سیدنا ابراہیم سیف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے حضور پیر صاحب قبلہ کے بھانجے سید نجم الدین جیلانی وہ کوئٹہ میں رہتے تھے، ان کا علم تھا، حضور پیر صاحب قبلہ کا علم نہیں۔ یہ میں اوائل دور کی بات کر رہا ہوں، میں بچہ تھا، جب تھوڑا سن شعور کو پہنچا ابا جی قبلہ نے اس خواہش کا اظہار کیا میرے سامنے کہ بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کامل سے بیعت کروا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کروا دوں، اور اس کے بعد پھر خدا جانے مجھے کہاں کہاں لیے پھرتے رہے اور کئی جگہوں پر مجھے لے جاتے اور پھر بیعت کروائے بغیر واپس آ جاتے، کئی جگہوں پر لے جاتے بیعت کروائے بغیر واپس آ جاتے۔ میں عرض کرتا مجھے بیعت کرنی کروائی، فرمایا بیٹے جس شیخ کی تلاش مجھے تمہارے لیے ہے جب وہ ملے گا تو تب بیعت کریں۔ گزرتا گیا وقت، پھر اسی میں نے میٹرک کر لیا اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلے کے دن تھے، بہرحال داخلہ ہو گیا تھا، شاید غالباً ہو گیا تھا، فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس زمانے میں نے استخارہ کیا، ابا جی سے میں نے عرض کیا کہ میں استخارہ کروں، اجازت ہو۔ استخارے کا قصہ بھی میں نے معلوم تو تھا یہ مسنون ہے، مگر اس کی موٹیویشن مجھے کشف المحجوب سے ملی۔ حضور داتا صاحب نے ابتدائی ابواب میں فرمایا ہے میں اپنے بعض معاملات میں استخارہ کرتا ہوں۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں بیٹے، یعنی کشف المحجوب میں نے میٹرک کرنے سے پہلے گویا پڑھی ہوئی تھی، موٹیویشن وہاں سے ملی۔ میں نے فیصلہ کیا اور ابا جی قبلہ سے عرض کیا، انہوں نے فرمایا بڑا اچھا ہے، میں تو ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچا، اب بہتر ہے اللہ پر معاملہ چھوڑتے ہیں، استخارہ کرو، اللہ پاک خود ہدایت دے گا، رہنمائی فرمائے گا کہ کہاں تمہاری بات ہے۔ استخارہ کیا میں،
مصنون استخارہ. پہلی رات میں نے نیت کی کہ 7 راتیں مسلسل استخارہ کروں. پہلی ہی رات حضور قبلہ پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت استخارے کی پہلی رات. میں نے آپ کی زیارت کی. ایک بہت بڑا اجتماع ہے، جلسہ. آپ اس کی صدارت فرما رہے ہیں. جیسے آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں، اجتماع سارا نیچے ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نیچے سامعین میں بیٹھا ہوں اور آپ بڑی شفقت اور پیار سے مجھے دیکھ رہی ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ کے مسکراتے ہیں. میں کسی ساتھ والے سے پوچھتا ہوں ان کا اس نگرانی کیا ہے مسلموں کا. وہ بتاتے ہیں کہ حضرت سید طاہر علاء الدین کی ہے. پوچھتا ہوں کہاں کے ان کا؟ اصل تو بغداد شریف کی حضور غوث پاک کے خاندان کے نقبا میں سے، مگر اب آپ کا قیام کوئٹہ خواب ختم ہو گیا. میں اسی استخارے کے جواب پر فیصلہ بیعت کا کر سکتا تھا، مگر طبیعت میں آیا کہ میں 7 راتیں استخارہ جاری رکھتا ہوں ریپیٹڈلی، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا فیصلہ حتمی من جانب اللہ یہی ہے یا کسی اور کا. ممکن ہے کوئی اور نام یا کوئی اور زیارت میں ہو جائے. دوسری رات استخارہ کیا، گزر گئی. تیسری رات پھر حضور کی زیارت، حضور پیر صاحب. یہ زیارت تیسری رات اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. حضور تشریف لائے ہیں ہمارے گھر میں. اس زمانے میں اپنے طالب علم کے ابتدائی چھوٹے عمر کے دور میں بھی گھر کے اوپر جو ہمارا ایک کمرہ تھا، چوبارہ کہتے تھے اس زمانے میں، چھوٹے مکان کے اوپر جو کمرہ تھا، تو میں اس چوبارے میں اکیلا رہتا تھا. گھر والے تو سارے باقی گھر کے نچلے حصے میں رہتے تھے. میری کتابیں، میرا بستر، میرا مصلح، میرے حساب کتاب اور معاملات اوپر ہوتے. کھانے پینے کے لیے نیچے آ جانا، والدین اور بھائی بہن کے ساتھ کھانا اور خود پھر اوپر رہے. میں نے دیکھا خواب میں حضور تشریف لائے، میرا بازو پکڑ کے اوپر لے گئے میرے کمرے میں، اور وہاں مجھے ایک تلقین فرمائی. ایک چیز مجھے چھوڑنے کو فرمائی اور ایک چیز اپنا لینے کو فرمائی. اچھا، یہ بات بیٹے آپ کے بچوں کے لیے طلباء ہیں. یہ بات میں نے ہمیشہ کئی بار احباب کو سنائی ہوگی، اسی طرح ہی بتایا ہوگا. ایک بات چھوڑنے کو ایک فرمائی اور ایک اپنا لینے کو. یہی فرق بتایا نا کئی بار، جنہوں نے سن رکھا ہے یا نہیں سن رکھا. پہلے جس نے سنا ہے یہی بات، وہ کیا چیز چھوڑنے کو فرمائی تھی اور کیا چیز اپنا لینے کو ایک نئی چیز عطا فرمائی تھی. بھئی یہ لے لو، یہ چھوڑ دو. وہ جو لینے کو فرمایا تھا وہ تو میں نہیں بیان کرتا آپ سے، مگر جو چھوڑنے کو فرمایا تھا وہ آج میں پہلی بار آپ کو بیان کرتا. اس سے پہلے میں نے جس کو بھی سنایا یہ بیان. نوجوانی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں، بچپن میں، لڑکپن میں، کالج لائف میں کافی رفتہ رفتہ شروع سے میری بچپن میں میری طبیعت میں بیٹے غصہ بہت تھا. کیا غصہ تھا؟ جلال جس کو کہتے ہیں. بزرگوں کا جلال ہوتا ہے، ہمارے جیسے گناہ گاروں کا غصہ ہوتا ہے. غصہ بہت تھا اور یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرا غصہ میری طبیعت میں ختم ہو جائے. ختم کلیتاً تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. اللہ پاک نے اس کو صلصال سے، من حمأ مسنون سے بنایا ہے، من سلالۃ من طین. تو ان کے اندر جو چیزیں اللہ پاک نے خلقت میں ودیت کی ہیں وہ کلیتاً ختم نہیں ہو سکتی. وہ تو فطرت اور خلقت ہے جو الوہی اس کے خلاف ہے. مگر ختم ہونے سے مراد جس کو ختم ہونا کہتے ہیں میں اسی کی بات کرتا ہوں. دب جانا، اتنا کم ہو جانا، اتنا کم ہو جانا کہ اس کا ضرر نہ رہے. یہ تصور میں نہیں تھا کہ ختم ہو جائے. بس حضور نے مجھے اتنا فرمایا، طاہر کہ غصہ ختم کر دو.
اور ایک چیز کا فرمایا کہ نئی چیز کو پیس کے اپنا. خیر اس کے بعد از خود میں نے کچھ نہیں کیا، از خود طبیعت سے غصہ ختم ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا. غصہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بیٹے بھی کھانا آپ پسند کا نہیں پکا تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے. تو گھر والوں نے سبزی پکانی ہے تو پوچھ کر اب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان باتوں کا کیا کریں گے؟ سبزی پکانی ہے، آج سالن کیا بنائیں، گوشت کیا بنائیں، کیسا کھانا پکے، پوچھ کر پسند نہیں آنا یا ناراض نہ ہو جائیں، یعنی یہ ان کو کھٹکا رہتا ہے. چھوٹی موٹی زندگی کے تمام معاملات میں جو چیز پسند کے خلاف ہے اس پر غصہ آ جائے. چلتا رہا، چلتے 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 بس حضور کا صرف اس رات کا اتنا فرمان. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری شادی 75 میں ہوئی، 1900. یہ بات جو اب بتا رہا ہوں یہ شادی شدگان جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے ادھر تھے، اور کچھ جیسے مولانا امین صاحب ہیں یا فل پاور صاحب ہیں یا یہ لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور باقی بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو شاید اس کی اہمیت کا پورا اندازہ ہی نہ آگے ہو جائے. 75 میں شادی ہوئی، اب 93، یعنی 17 سال ہو گئے. 18واں سال ہے غالباً، 17 سال ہو گئے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ راوی میری اہلیہ صاحبہ خود راویہ ہیں اس کی، میں تو راوی نہیں ہو سکتا نا. بچے راوی ہیں، بچے ہیں یعنی ان کا مشاہدہ ہے. 17 سال کی میری زندگی میں کھانا وقت پر پکا ہے یا نہیں پکا، مجھے کھانا مل گیا ہے یا مطلب ان کو پتہ نہیں کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا تو کھانا نہیں رکھا، اور میں نے کھایا نہیں اس خیال سے گھر جا کے کھاؤں گا. جا کے پوچھا بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا کوئی نہیں، کہیں جانا ہے بر وقت نہیں پک سکا بالکل، یا کوئی ایسی چیز پک گئی ہے کہ جو اب خیر وہ تو اب قصہ ہی نہیں رہا ہے کہ فلاں چیز طبیعت کے موافق ہے یا نہیں، وہ موافق اپنے موافق کو تو زمانے بیت گئے. یعنی ابھی کل کی بات ہے. تو میں بتا رہا تھا کھانا کیسا پکا نہیں پکا، بچا نہ بچا. یہ 17 سال گزر گئے. میرے بچے بتاتے ہیں کہ کبھی میرے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی، ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی. کیوں اور کیسے کی بات بھی کبھی نہیں. ٹھیک ہے ابھی پکا ہے تو کھا لیں گے، بچا ہوا کھا لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ تمہیں نظر نہیں آتا تھا یہ کیا کر دیا، یہ ہو گیا فلاں. یعنی گھروں میں آپ جب شادی شدہ ہو جائیں گے، حاجی سلیم صاحب سے پوچھئے کہ ان باتوں پر کتنے جھگڑے ہوتے. علامہ غالب صاحب صحیح بات ہے یا غلط؟ دیر سے آئے، دکان سے آئے، دفتر سے تھکے ہوئے آئے، بر وقت کھانا نہیں ملا، اس پر جھگڑا ہو گیا. سارا دن کما 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 کے لا کے ہماری جان نکل جاتی ہے اور کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر کے اندر غصے کا ماحول سے چلا جاتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سارا یہ چیز کہاں سے کیسے نکل گئی. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مجھے اس پورے سوالات کا اگر سلسلہ بھی قائم کرتا چلا جاؤں اور اس کا جواب تلاش کروں تو صرف ایک ہی جملہ 67 کا نظر آتا ہے، اس رات کا جو حضور نے اوپر لے جا کے خواب میں فرمایا کہ غصہ چھوڑ. بس ان کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا اور وہ چھوٹتا چلا گیا، چھوٹتا چھوٹتا اتنا دور بھاگ گیا کہ الحمدللہ جس پر طبیعت مطمئن ہے. یہ آپ کی یعنی زبان، یہ میں بتا رہا ہوں کہ روحانی فیض، یہ آپ کی روحانیت کا، اور روحانی عالم نے خواب میں ایک بات زبان مبارک سے کہی ہے اور وہ زندگی میں حقیقت بن گئی. یہ بات اس لیے بتائی بیٹے کہ جو غصہ ہے یہ فطرت ثانیہ ہے. یہ انسان کی ایک ایسی عادت ہے جو کوشش لاکھ بھی کرے تو جا نہیں سکتی. جیسے بخل ہے، کوئی بخیل ہے وہ کوشش کر کے سخی بولیے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے
نہیں جاتا. کچھ چیزیں بیٹے فطرت انسانیہ ہو جاتی ہیں جو ابتدا میں بدیت ہو جاتی ہیں. اور یہ کہاں سے چلتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے ہفتے ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے وہیں اس کا مزاج بن جاتا ہے. یہ اس کے اس مزاج کا حصہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کے نکلتا ہے. بعد میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چڑچڑا پن آتا ہے ماحول میں، حالات میں، وہ اور چیز ہوتی ہے. چڑچڑا پن کا معاملہ اور ہوتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. یہ مزاج ہے جو رحم مادر میں بچے کی تشکیل کے وقت ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب سمجھ گیا؟ پہلے ہفتے میں جب کروموسومز ملتے ہیں نا 50% باپ کی طرف سے 50% ماں کی طرف سے، تو فرٹیلائزیشن کے ساتھ ہی اس وقت اس کی اسپیسیز ویریشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. بالکل ابتدا میں اس وقت سیکس بھی ڈٹرمن ہوتی ہے، مزاج بھی ڈٹرمن ہوتا ہے، کریکٹرسٹکس ڈٹرمن ہوتے ہیں. یہ اس وقت ڈٹرمن ہو جاتی ہے چیز. یہ ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنے لگ جائے، گناہگار ہے نیک بن جائے، چور ہے متقی اور صالح بن جائے. یہ رد و بدل ہوتے رہتے ہیں. بیٹے میں روحانی مقام کا ایک خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں. جو کسبی چیزیں ہیں ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. کسبی چیزوں میں کہ جو انسان اڈاپٹ کرتا ہے چھوڑتا ہے وہ رد و بدل ہو جاتے ہیں. مگر وہ چیزیں جو وہبی ہیں یا فطری ہیں یا خلقی ہیں، جن کا تعلق خلقت سے اور فطرت سے ہے، جرے میں مادر سے بچہ لے کے نکلتا ہے، ان میں رد و بدل بالعموم نہیں ہوتا. بڑی محنت مشقت کر کے اتنا ہے کہ کچھ دب گیا، کچھ کم پڑ گیا، کچھ زیادہ، مگر یہ کہ وہ اصلاً اتنا نیچے چلا جائے اس لیول تک جس کو کہا جاتا ہے فلاں میں غصہ ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے، اس لیول تک چلا جائے اور اس شخص کا غصہ جس میں اچھے بھلے گریڈ کا غصہ ہو، اتنی بڑی چینج جو ویریشن ہے یہ نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں بیٹے، جیسے کہا جاتا ہے نا زبان سے تقدیر کا بدل جانا، کہ زبان مبارک سے کلمہ نکلا حکمن کے، اس سے وہ مزاج جو پیدائش کے سلسلے کے آغاز کے پہلے ہفتے رحم مادر میں متعین ہو گیا تھا، وہ 17 سال کی عمر میں ایک جملہ فرما کے اس مزاج کو بدل رہا تھا. گریجویٹ پروسیس. پھر بیعت نہیں کی. میں نے پوچھا حضور بیعت فرمایا، بیعت پھر ہے. اس دن یہ نصیحت کی. میں نے استخارہ پھر جاری رکھا. اب ایک میرے ذہن میں روحانی لالچ سا پیدا ہو. کیا؟ روحانی لالچ آ گیا. فیصلہ تو ایک طرح کا ہو گیا تھا کہ 2 راتوں میں زیارت آتی ہی ہو گئی، مگر میں نے پھر استخارہ جاری رکھا. لالچ ہی ہو گیا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نہیں فرمائے، اور وہ خود میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بیعت انہی سے کرنی ہے جن کے ہاتھ میں حضور غوث پاک میرا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارا ایک اپنا بنیادی جو تعلق اور نسبت تھی وہ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے ایک خاص جہت ایک نسبت ایک تعلق کی چلی آ رہی تھی بچپن سے ہی. مجھے یاد ہے ابا جی قبلہ نے کبھی کوئی بات کہنی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی استغاثہ یا کوئی درخواست یا التجا پیش کرنی ہوتی تو خود کرتے. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے کچھ عرض کرنا ہوتا تو مجھے فرماتے بیٹے حضور غوث پاک کو تم عرض کر. یعنی یہ بچپن میں ایک نسبت تھی جو موروثی چلی آ رہی تھی. اسی نسبت نے ایک یعنی جوش مارا اور یہ لالچ آ گیا کہ بیعت کو کرنی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکم فرمائیں اور ہاتھ پکڑ کے کسی کے ہاتھ میں. اس کے ساتھ 1-2 اور چیزیں اضافی شرائط بھی ذہن میں تھی، وہ شروع سے تھی. جب استخارہ شروع کیا تو 4تھی رات بھی استخارہ، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں 7 راتیں استخارے کی تھی. آخری رات جب آئی اور اس کے بعد استخارہ میں نے ختم کر دینا تھا، آخری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کوئٹہ گیا اور لٹن روڈ اس زمانے میں کہلاتی تھی، اب تو شاید اس کا نام بعد میں جناح روڈ بن گیا. اس وقت لٹن روڈ کہتے تھے، جناح روڈ. وہ ایک ریلوے کالونی تھی جہاں جا کے میں نے رہائش رکھی. خیر
میں نے خواب میں دیکھا کہ اس ریلوے کالونی کی طرف سے جناح روڈ، لٹن روڈ کی طرف جا رہا ہوں اور سڑک کے دائیں طرف ہوں، جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر چل کے جا رہا ہوں، اور اچانک یہ گلی آ جاتی ہے، یہ میں خواب میں دیکھا، یہ گلی آ گئی دائیں طرف یہ مڑ رہی ہے۔ بالکل اس گلی کے جب میں موڑ پر پہنچا ادھر، تو اس گلی کے اندر سے اس طرف حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اس گلی کے موڑ پر ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ ادھر سے نکلے، میں ادھر سے آ رہا ہوں، میں نے آپ کی قدم بوسی اور دست بوسی کی، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، کرم فرمایا۔ قبل اس کے کہ میں عرض کروں کہ حضور میری بیعت کروا دیں کہیں، میں نے ابھی کوئی جملہ منہ سے نہیں بولا، اسی گلی کے موڑ پر آپ نے اپنے دست مبارک سے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جاؤ، ہم نے طاہر علاء الدین کو کہہ دیا ہے ان سے بیعت کر لو۔ اتنی بات کے بعد میں اس گلی میں مڑ گیا، آپ کے حکم کی تعمیر کی اجازت لے کر، اور اس میں ایک مکان ہے، اس میں جا کے میں نے حضور قبلہ پیر صاحب سے خواب میں بیعت کی۔ اس پر میری آنکھ بیعت ہونے کے بعد آنکھ کھل گئی، روحانی بیعت آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس کے بعد میرے ایک چچا ہیں، ریلوے میں ہوتے ہیں فیصل آباد، ان کو میں نے لکھا کہ آپ چھٹی لیں اور میں بیعت کے سلسلے میں کوئٹہ جانا چاہتا ہوں، کوئٹہ مجھے لے جائیں کوئٹہ۔ میں چھٹی لے لی، اجازت لی، کوئٹہ پہنچے۔ اب کوئٹہ پہنچ کر حضور کا اس نگرانی پوچھا کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، پتہ کیا ہے؟ جب لوگوں سے پوچھا، اب یہ روحانی مقام کی بات، وہ ساری روحانی مقام کی بات آ رہی ہے، مگر وہاں جب دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ خداداد خان روڈ ہے، وہاں آپ کی رہائش ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے، خداداد روڈ میں جب پہنچے تو وہاں کرائے پر ایک جگہ تھی، آپ نے جو دربار غوثیہ تھا، ایک بنگلہ تھا، کرائے پر لے رکھا تھا اس وقت، اس میں حضور رہتے تھے۔ جب اس کے دروازے کے سامنے پہنچا تو کچھ ٹرک اور کچھ ٹریلے کھڑے تھے، اس میں کچھ سامان لادا جا رہا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضور آج یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب اس جگہ پر میں پہنچا تو میں نے گلی دیکھی، مکان دیکھا، سارا منظر دیکھا، تو جو مقام اور جگہ اور گلی اور موڑ خواب میں دیکھا تھا وہ نہیں تھا، بالکل اس سے ہر چیز مختلف، نہ وہ سڑک، نہ وہ گلی، نہ موڑ، نہ وہ مکان، جو کچھ دیکھا تھا وہ نہیں تھا۔ ذہن میں یہ تھا کہ منظر تو سارا وہی ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اصولاً کو ضروری نہیں ہے، اصولاً جو خواب میں جس طرح کے موڑ، گلی، نقشہ دیکھے اسی طرح ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مگر باہر صورت میرے ذہن میں یہ تھا، آیا تو وہی ہونا چاہیے۔ اور وہاں پہنچے تو وہ گلی، وہ نقشہ، وہ مکان سب مختلف۔ اندر آئے تو وہ ٹرک والوں سے پوچھا کہ یہ کس کا سامان ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج حضور قبلہ پیر صاحب اس مکان کو چھوڑ کر نئی رہائش گاہ پہ منتقل ہو گئے، یہ سامان شفٹ ہو رہا ہے اور آج ہی شام کو حضور شفٹ ہو گئے۔ بس اتنے میں ہم آگے بڑھے تو حضور باہر تشریف فرما کے اپنے دربار شریف کے کمروں سے باہر سین میں آپ نے، ہم نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، اور دور سے جواب دے کے دیکھتے ہی فرما دیا کہ ہم ادھر شارع الگیلانی پر جا رہا ہے، نیا دربار غوثیہ بنایا، تو آپ کل کس لیے آیا؟ میں نے کہا حضور بیعت کے لیے۔ میں کل 11 بجے آ رہا ہوں ادھر دربار غوثیہ، حضور کی زیارت کی، دست بوسی کی اور اجازت لے کے واپس آ گئے۔ اب واپس آئے، شام کو رات کو نماز عشاء پڑھ کے، اتفاق سے ہماری رہائش بھی اسی طرف تھی، لوگوں سے آ کے پوچھا، پتہ، انہوں نے کہا کہ شارع الگیلانی ادھر قریب ہے، لٹن روڈ پر۔ میں نے چچا جان سے کہا کہ چلتے ہیں، بیعت تو حضور کل فرمائیں گے، مگر جا کے ذرا گلی بھی دیکھ آتے ہیں، دربار بھی دیکھ آتے ہیں، جگہ بھی دیکھ آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کوشش کریں گے کہ آج رات بھی یوں ہی نہ گزرے، اگر بیعت فرما لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جیسا حکم ہے کل سے۔ اور ایک دن بعد واپس کالج سے آیا تھا، چھٹیاں تھیں تھوڑی، اور وہ بھی چھٹیاں لے کے گئے تھے چچا، تو واپس بھی آنا تھا، تو 24 گھنٹے تو گاڑی پر بھی لگتے ہیں آنے اور جانے، چھٹیاں تھوڑی تھیں، خیال یہ تھا کہ اگر آج ہی بیعت ہو جائے
بیعت ہو جانے کے بعد 1-2 دن جو بھی ہیں قیام وہ اس طرح گزریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تاہم جا کے دیکھتے ہیں، جب میں پہنچا بیٹے وہی سڑک، وہی فٹ پاتھ، وہی موڑ، وہی گلی، وہی دربار غوثیہ، وہی منظر جو خواب جس منظر میں جا کے اور جس مقام پر بیعت کی تھی، جس وقت پہنچا ہوں تو رہائش گاہ اور تھی مگر بیعت وہاں نہیں تھی، وہ اسی جگہ بھیج دیا جس جگہ رات کو وہ پہلے بیعت فرما چکے تھے۔ یہاں آ کے دربار غوثیہ جس میں حضور کی رہائش ہوئی، جب میں پہنچا تو تھوڑی دیر پہلے حضور وہاں پہنچ چکے تھے۔ ابھی باہر لائٹ بھی نہیں لگی تھی، کنیکشن بجلی کے لگ گئے تھے مگر بلب ابھی نہیں لگے تھے۔ اور جو دربار شریف تھا اس میں گدی، جائے نماز، مصلی، صف کچھ بھی بچھی نہیں، یہ سب انتظامات اگلے دن بازار آدمی خادم کو بھیج کے خریدتے۔ ابھی باہر روشنی بھی نہیں تھی، گھر کے اندر تھی 12-13 دن، یعنی دربار شریف ابھی آپریٹ نہیں ہوا تھا، ابھی آپریٹ نہیں ہوا تھا، فنکشنل نہیں ہوا تھا۔ حضور تشریف لے آئے، میں باہر آیا، ایک حضور کے خادم تھے اور انہیں اجازت بھی تھی، خلیفہ صاحب کہتے تھے ان کو، اس زمانے میں وہ حضور کے خط لکھتے تھے اور خط و کتابت کورسپونڈنس کو ڈیل کرتے تھے۔ ان کا نام غالباً غلام علی صاحب تھا، اور وہ ریلوے اکاؤنٹس میں بہت بڑے آفیسر تھے، شاید پورے صوبے کے لیول کے ریلوے اکاؤنٹس کے سب سے بڑے ہیڈ تھے، یعنی ہیڈ تھے وہ اس اپنے ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں خاص میں۔ وہ شام کے اوقات میں حضور کی خدمت میں آ کے خدمت انجام دیتے تھے۔ وہی جو حاجی محمد رشید صاحب نے بتایا نا، منشی محمد شعبان کا، اس زمانے میں وہ غلام علی صاحب وہ مہندی لگاتے تھے داڑھی پر، وہ انجام دیتے تھے۔ وہ اور ایک صاحب کوئی اور تھے، یہ 2 آدمی باہر کھڑے تھے یا 1-2 آدمی۔ میں آیا، اندھیرا تھا تو میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا حضور تشریف لائیں گے باہر؟ نہیں جائیں گے۔ حضور کا معمول رات کو باہر نکلنے کا نہیں تھا، وہ دن کے 11 بجے نکلتے تھے اور یا پھر عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے 24 گھنٹے میں صرف 2 ٹائم آپ باہر تشریف لایا کرتے تھے، اور پہلے دور میں۔ بعد میں پھر آپ نے خاص مریدین دور سے آنے والوں کے لیے، مقامیوں کے لیے نہیں، ان کے لیے تھوڑا وقت اور وہ برآمدے میں بیٹھ کے بھی ان کو وقت دینا شروع کیا۔ اوائل دور میں حضور صرف پورے 24 گھنٹے میں 2 وقت کے لیے گھر سے باہر نکلتے، اور باقی وقت آپ اپنا جو خاص حجرہ تھا، حجرہ عبادت، اسی میں عبادت ہی کرتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے دن اور رات۔ انہوں نے کہا کہ رات کو تو کبھی نہ نکلے ہیں، کبھی نہیں، اور کوئی امکان نہیں ہے، ہمیں 9 سال ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ خدمت میں رہتے ہوئے، 9 سال میں کبھی نہیں یہ کم آتا۔ انہوں نے پوچھا آپ کس لیے آئے؟ میں نے بتایا کہ بیعت کے لیے آیا تھا، مگر آپ نے کل کا فرمایا، جیسے فرمایا کل ہی بیعت ہوگی، کل ہی تشریف لائیں گے باہر۔ اب تو ویسے بھی باہر لائٹ بھی نہیں ہے تو اندر تشریف لے کے آرام کرو۔ اس وقت تک حضور کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 1 سال بعد شادی کی تھی، غالباً شادی حضور نے 68 میں کی ہے۔ بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اچانک گھر کا دروازہ کھلا، اور تو اندر تھا ہی کوئی نہیں، تنہا پورے ہوتے تھے، وہ کانپ گئے وہ خادموں نے کہا شاید حضور تشریف لے آئے، لگتا ہے اتنے میں آپ باہر تشریف لے آئے۔ عجیب ایک نور کا سراپا تھا اندھیرے میں جو سامنے کھڑا تھا، عجیب منظر ہے، بیان سے نہیں باہر۔ اور میں نے جب پہلی بار حضور کو دیکھا، وہ تاثر بھی بیان کر دوں گا زندگی میں، جب میری پہلی نگاہ آپ پر پڑی اور میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے قریب ہوا، اس وقت ایک تاثر جو میرے دل و دماغ پر مرتسم ہوا، وہ بھی آپ کو بیان کر دوں۔ ہوتا ہے نا کسی چیز کو پہلی بار دیکھنے سے امیجیٹ ایک امپریشن اور تاثر آتا ہے جو قلب و باطن میں، وہ جو امیجیٹ جو تاثر آیا آپ کے سراپا کو، حسن سراپا کو دیکھ کر، پھر فور میرا دھیان سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دیکھتے ہی میں نے کہا جا بدبخت یزید، یہ 1400 سال بعد آقا کی نسل کے ایک شہزادے کا یہ عالم ہے، جن کے گلے تم نے کاٹے اور جس خانوادے کے شہزادوں کو تم نے کاٹا، ان کے حسن کا اور معصومیت کا اور ملائمت کا کیا حال ہے، وہ کیسے نور کے پیکر ہوں گے،
کیسے حسن کے پیکر ہوں گے، اور وہ کیا نور ہوگا، اور گلاب کے پھول کی پتیاں بھی شرماتی ہوں گی ان کے حسن اور ان کی کیفیت پر، جلد پر، اور ان کے ساتھ یہ کچھ کیا ہوگا تو آج یہ عالم ہے تو 1400 سال پہلے عالم حضور علیہ السلام کی آل پاک کا جو وہ کیا ہوگا۔ اور ان کے ساتھ ہی ذہن سیدنا امام جعفر علیہ السلام کی طرف چلا کہ پھر جو ان کے نواسے سیدنا امام جعفر علیہ السلام، ان کا عالم کیا ہوگا، امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ 3 4 5 جو ہستیاں تھیں، اور خانوادہ اہل بیت جو کربلا معلّہ میں شہید ہوئے، اس خانوادے کی طرف پہلی زیارت میں ذہن ہوتا چلا تو کیا عالم، یعنی آپ کے سراپا میں ان کا نقشہ، اس نقشے کی جھلک نظر آئی۔ یہ پہلی کیفیت ہے۔ خیر اتنے میں آپ باہر تشریف لائے اور آپ کی عادت تھی، آج فرماتے کون آتے، اندھیرا تھا، پوچھا کون، اس طرح بولتے کون، تو وہ جو خادم تھا غلام علی، اس نے عرض کیا حضور خادم غلام علی ہے۔ فرمایا دوسرا کون، اندھیرا تھا، میں دوسرا کون، عرض کی حضور یہ ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، یہ پنجاب سے آیا ہے بیعت کرنے، یہ ایک بچہ ہے وہ پنجاب سے آیا ہے، اور غالباً فیصل آباد بھی بتایا، کیونکہ میں پڑھتا تو فیصل آباد میں تھا، گورنمنٹ کالج فیصل آباد کا ذکر میں نے کیا ہوگا، پنجاب سے آیا ہے، شاید بتایا فیصل آباد سے بیعت کے لیے۔ آپ نے وہیں برآمدے میں کھڑے فرمایا کل 11 بجے آ جاؤ، انشاءاللہ بیعت کریں گا، کل 11 بجے آ جاؤ۔ تو اتنی بات فرمائی، مجھے آگے جرت نہیں ہوئی کہ میں کچھ عرض بھی کروں، بس جیسے میں خاموش کھڑا تھا بس کھڑا تکتا رہا۔ اتنی بات فرما کے آپ برآمدے سے نیچے سیڑھیوں کے نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کے میرے تھوڑا قریب آ گئے، اور مجھے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میرا نام محمد طاہر ہے۔ آپ پھر میرے پاس آ گئے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آپ ہمارا ہم نام ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا آپ کو ابھی بیعت کرتا ہے، آپ کو ابھی بیعت کرتا ہے۔ تو میرا ہاتھ حضور نے خود اپنے دست مبارک میں پکڑا اور ادھر برآمدے کی طرف لے گئے، اور وہاں کوئی گدی، کوئی مصلی، جائے نماز ابھی تو بچھا ہی نہیں تھا۔ فرمایا غلام علی مصلی لاؤ، فرمایا ایک مصلی لاؤ، اب ایک کا حکم دے دیا تو 2 کوئی نہیں لا سکتا، فرمایا ایک مصلی لاؤ اور کچھ بتی لاؤ۔ موم بتی جلائی، موم بتی جلا کے ساتھ میز پڑا تھا اس پہ رکھ دی، ایک مصلی بچھا دیا، اس کے قبلہ رخ کی طرف حضور بیٹھ گئے، اور اسی مصلی پر فرمایا اسی پر بیٹھ کے میرے قریب ہو جائے، اسی مصلی پر مجھے ساتھ بچھا دی آمنے سامنے۔ تو میں آپ نے جو گھٹنے ہیں ان کو ہمارے گھٹنوں کے پاس ملا کے پھر وہاں حضور میں بیٹھ، تو اس دربار غوثیہ کی سب سے پہلی بیعت میری تھی، اس گھر کی پہلی بیعت میری تھی، جہاں سے پھر وہ دربار شریف آپریٹ ہوا، اس کا فنکشن شروع ہوا۔ پھر وہ موم بتی 1 یا 2 موم بتیاں رکھی تھی، اس کے بعد حضور نے شجرہ شریف منگوایا، وہ ان کا دست مبارک سے خود لکھتے تھے، دستخط فرماتے تھے، ہر ایک کا ایسے کرتے تھے، وہ لکھا دستخط فرمائے، پھر مجھے عنایت فرمایا، پھر جتنی دیر آپ نے چاہا دیر تک بیٹھے رہے اور شفقت فرمائی اور معاملہ ہوتا رہا۔ میں اس طرح متفرق چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یادداشت میں بتا رہا ہوں۔ اس نے چٹ میں لکھا تھا کہ آپ کے روحانی مقام اور علمی مقام کی باتیں، واقعات کی روشنی۔ مجھے ایک بیٹے بالکل اسی واقعے کے ساتھ ہی ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ بھی 68 69 کے لگ بھگ کی بات ہوگی، ایگزیکٹلی مجھے سال یاد نہیں، مگر انہی 2-3 سالوں، ابتدائی 2-3 سالوں کے اندر کی بات۔ میں ایک روز دربار شریف میں وہیں بیٹھا تھا، وہ تشریف لائے، تو میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، یہ اس وقت کی بات کہ دل جو کہتے ہیں بھائی زندہ ہو جاتے ہیں اور دل ذاکر ہو جاتے ہیں اور دل جاری ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی پڑھ تو رکھا تھا کہ کتابوں میں تو اس طرح ہے اور یہ
علمی اعتبار سے تو معلوم ہے اس طرح، مگر یہ عملاً جاری کیسے ہوتے ہیں قلب؟ بس اتنی بات تھی میرے ذہن میں، اتنے میں حضور تشریف لے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے میرے سینے کی طرف دیکھا اور مسکرا۔ تو اس کے بعد میں جو جاننا چاہتا تھا وہ جان گیا، جو معلوم کرنا چاہتا تھا صرف ایک بار آپ کے دیکھنے سے، وہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں پتہ چلے عملاً، تو جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ معلوم کر۔ یہ صرف ایک نگاہ کی تاثیر کیا، ورنہ ذکر کرتے کرتے میں اس وقت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، تو آپ تو تھک جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آپ کی عمر میں ہم بعض اوقات ذکر بالجہر کا عالم یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ کے جمعرات کو نماز عشاء پڑھ کے بیٹھتے اور 4 بجے فجر سے پہلے تک ساری رات ذکر بالجہر کرتے، اور کبھی باقی دنوں میں تہجد کے بعد رات کے 1-1:30 بجے سے لے کے فجر تک یا اشراق کی نماز تک 5-5 گھنٹے کی نشست اور 6-6 گھنٹے کی نشست کرنا اور گھنٹوں ذکر بالجہر کرنا۔ یہ ہلکا احباب کا میں چھوٹے دوستوں کے ساتھ بنایا تھا، ان کو ملا کے پھر اس طرح ذکر کرتے تھے، اور ساری رات اس طرح ہماری مسجد پرانی عیدگاہ میں یا مختلف جگہوں پر مختلف جگہوں پر چلا جانا نہیں جاتا، تو 6-7 گھنٹوں کی نشست ذکر کی کرنی اور ساری رات ذکر کرنا اور ذکر بالجہر کرنا اور ضربوں کے ساتھ کرنا، یعنی یہ اس کو کئی سال گزر گئے تھے جس کا میں صحیح اندازہ اور شمار آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر اتنی ساری محنت اس عمر میں جو سراسر پاکیزہ عمر ہوتی ہے، اس عمر میں کر کے دل کیسے جاری ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ صرف ایک لمحہ چونکہ آرزو اتفاق سے آ گئی، تشریف لائے، آپ نے مسکرا کے دیکھا اور وہ بیٹھے تھے، بس ایک لمحے کے لیے آئے اور اٹھ کے چل دیے، اسی کام کے لیے آئے تھے۔ وہ جو اتنی ریاضتوں سے جس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی وہ سمجھ آ گئی ایک نگاہ سے۔ آپ صاحب تصرف تھے، صاحب تصرف تھے۔ ایسے ہر سال حاضری کے لیے جب میں جایا کرتا، رات کو میری عادت تھی کہ میں جاگوں اور رات کو حضور کے معمولات دیکھوں، یہ میرا معمول تھا، میرا طریقہ تھا کہ جاگ کر رات بھر حضور کے معمولات دیکھوں کہ حضور کے کیا معمولات ہیں۔ یہ میرا خیال حاجی صاحب کے زمانے میں کبھی کبھی آ کے کہتے دیکھتے ہوں گے، سردیاں اور گرمیوں میں باہر وہ لان سا تھا، اس میں کھڑا رہتا تھا ہاتھ باندھ کر رات کو، ساری رات رہا۔ سامنے کمرہ تھا حجرہ مبارک حضور کا، اس میں ہلکی سی سرخ یا سبز لائٹ ہلکی 0 پاور کی جلتی تھی، اکیلے حضور اس حجرے میں ہوتے تھے اور صرف اتنے معمولات کی سمجھ آتی تھی۔ ساتھ ایک کھڑکی تھی، نیم روشنی سی رہتی تھی، شیشہ تھا اس میں رکھا، تو وہ اٹھتے اور بیٹھتے نظر آتے تھے، جیسے سجدے میں چلے گئے اور قاعدہ میں چلے گئے، اب پھر نئی رکعتوں کے لیے قیام میں کھڑے ہو گئے، پھر رکوع اور سجود میں چلے گئے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ تو جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت حضور نظر آتے تھے، ان کی بھی ساری رات اس طرح بیت جاتی تھی اور میں ساری رات ان کو دیکھتا ہی رہتا، ساری رات اس طرح بیت جاتی۔ کبھی کبھی رات کے 1:30 بجے 1 بجے 2 بجے، یہ روحانی مقام سے متعلق ایک اور بات بتا رہا ہوں، کبھی رات کے 1:30 2 بجے حضور باہر اچانک نکل آتے تھے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، نہ خدام کو نہ حضار کو، یعنی ہر کوئی روٹین میں آیا، حاضری ہوئی، زیارت ہوئی، نماز پڑھی، لنگر کھایا اور اس کے بعد آرام کے لیے چلے گئے۔ پھر تہجد کے وقت جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھے گا، جس نے فجر کے لیے اٹھنا ہے وہ فجر کے لیے۔ اچانک رات کے 1:30 2 بجے حضور باہر تشریف لے آتے، نکل آتے ہیں، چونکہ بلاتے تو نہیں تھے کسی کو، اس کا عام طور پہ کسی کو علم نہیں۔ میں چونکہ اپنے اس قیام کے دوران رات ساری جاگ کر آپ کے معمولات دیکھتا کھڑا رہتا تھا، تو رات کی دیواریں دیکھتا رہتا تھا، برآمدے دیکھتا رہتا تھا، درخت دیکھتا رہتا تھا، ایسے دیکھتا رہتا تھا، بعد میں اس طرح رات بیت جاتی تھی۔ تو
اچانک ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ باہر تشریف لائے، جو ہی میں نے دیکھا کہ دروازہ چٹکنی کھلی ہے اندر سے، تشریف لے آئیں گے، تو میں دوڑ کے اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ یہ فرمائیں گے کہ آپ کیوں جاگ رہا ہے؟ سردیاں تھیں، بڑی شدید سردی تھی، میں دوڑ کے چھپ گیا۔ جس کمرے میں دربار شریف کے کمرے میں میں لیٹا ہوا تھا اس میں اندھیرا تھا، باہر ہلکی ہلکی روشنی تھی، چاندنی رات تھی، معلوم نہیں کون سی تاریخ، یہ باہر تشریف لے میں وہاں سے دیکھ کے دیکھتا۔ اب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے آدمی، اس طرح چلتے رہے۔ اس رات اس طرح ہوئے تو میں نے، اور بے چینی کی کیفیت، تو میں سمجھ نہیں سکا کہ اچانک باہر آنا اور اس طرح ہاتھ پیچھے باندھ کر چلتے رہنا، اور بے چینی کی کیفیت ہے، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کیا معلوم۔ اگلے دن صبح جب دربار شریف لگا اور حضور تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک خادم حضور کو بڑا قریبی، حضور اس کو بڑی شفقت فرماتے تھے اور بڑا خادم تھا اور چہیتا تھا، اب نام مجھے یاد نہیں رہا، بلوچستان کے علاقے کا کوئی بلوچ ہی تھا، دربار شریف میں حاضر تھا۔ تو حضور اس کو فرمانے لگے، آپ نے ہم کو رات آدھی رات 1-2 بجے بہت پریشان کیا، آپ گاڑی احتیاط سے نہیں چلاتا ہے، بہت تیز بے احتیاطی سے چلا رہا تھا، ان کو خطرہ تھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ نے پریشان کیا۔ وہ حضور کے قدموں پر گر پڑا، رونے لگ گیا۔ ماجرا یہ نکلا، وہ کہیں سدھی کی طرف گیا تھا اور وہاں سے کوئٹہ آ رہا تھا، اور وہ پہاڑوں کے اندر سے وہ سڑک ہے، بل کھاتی ہے، سڑک بھی اچھی نہیں تھی، اور وہ رات کو گاڑی چلا کے آ رہا تھا، اور نیند کی غنودگی، اور کبھی آنکھ کھل جانی کبھی لگ جانی، اور خطرہ تھا کہ کہیں آنکھ لگے اور گاڑی گر کے نیچے تباہ ہو جائے۔ وہ خود بھی مرید چہتا تھا، حضور کو وہ ورد میں یاد کرتا رہتا تھا۔ وہ رات تک جو لمحہ خطرناک سفر کا وہاں وہ گاڑی چلاتا رہا، اتنے لمحے حضور باہر نکل کے اس کو اس طرح بے چین پھرتے رہے اور فرمایا کہ تم نے ہم کو رات بڑا پریشان کیا۔ یہ شفقتوں کا اور دھیان کا، توجہ کا الگ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رات کا وقت ہے کہ رات کے 11 بجے 11:30 کا ٹائم تھا، حضور باہر تشریف لے، خادم تھا، اس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا، وہ نوجوان تھا، بچہ سا تھا، 20 22 24 سال اس کی ہوگی، وہ بھی بلوچ تھا، وہاں کا لوکل تھا، سادہ سا۔ اس کا کوئی کیا ماجرا ہوا، جھگڑا کسی خادم دوسرے سے ہوا یا کچھ ماجرا، تو وہ خدمت بڑی کرتا تھا، صبح سے لے کے رات تک 20 گھنٹے دربار شریف کی خدمت کرنا، صفائی کرنا اور دیکھ بھال کرنا، بڑی خدمت کرتا تھا، شفقت فرماتا تھا۔ اور وہ کھانا کھائے بغیر سو گیا، غصہ ہوا نا آپس میں کسی کو، کھانا کھائے بغیر بھوکا سو گیا۔ میں بیٹھا تھا باہر، رات کے 11 بجے حضور باہر، 11 ساڑھے 11 بجے اپنے بند حجرے سے نکلے، باہر تشریف لے آئے اور اس کا نام لے کے اس کو زور سے آواز دی۔ اچانک میں کیا، وہ دوڑا ہوا، وہ سو گیا ہوا، دوسری آواز دی، وہ دوڑ کے آیا اتنے میں، تو اس کو فرمایا کہ تم نے کھانا کھایا؟ فرمایا نہیں کھایا۔ فرمایا کیوں ہم کو تنگ کیا ہے، ہم کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اللہ ہم کو آرام نہیں آیا کہ بھوکا سوتا ہے، کھانا کھاؤ۔ اس کو دیکھ لیا، اپنے کھانا کھایا، پھر اس اندر یہ وہ کیفیتیں ہیں کہ کس طرح دھیان میں رہتے تھے مریدین، اور ادھر شفقت اور توجہ اور محبت اور پیار ہوتا تھا، اس کو کتنا اپنی نگاہ میں رکھتے۔ میں ایک مرتبہ وہی 67-68 کے زمانے میں جب بیعت ہو گیا تھا، بیعت کے اوائل دور میں، اس زمانے میں میرا ایک بچگانہ سا مشغلہ تھا۔ کیا بچگانہ سا ایک مشغلہ تھا، وہ مختلف اولیاء کرام کے روحانی مقامات کو معلوم کرنا۔
ان کے روحانی درجات کیا ہیں. روحانی درجات معلوم کرنا مضمون ابدال کون ہے اور نقیب کون ہے اور قطب کون ہے اور قطب الارشاد کون ہے، قطب الاقطاب کون ہے، اس دور میں غوث کون ہے، نقبا میں سے، نجبا میں سے، ابدال میں سے، اس طرح کے اخیار میں سے مختلف جو مدارج اولیاء کرام کی کتابوں میں ملتے ہیں. کشف المحجوب میں بھی ذکر ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں، بارق البارق سب کتابوں میں ذکر اولیاء کرام کے درجات اور طبقات اور اولیاء کا علم ہوتا ہے پورا. تو وہ پھر یہ دریافت کرنا کہ فلاں علاقے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اور فلاں کی کس کے پاس ہے، فلاں کا رتبہ اور درجہ کیا ہے اور فلاں مقام میں کیا ہے، یہ دریافت کرنا ایک مشغلہ تھا. بس بچگانہ مشغلہ میں تو کہوں گا اس زمانے میں تو میں دریافت کرتا رہتا ہوں. جیسے بھی ہٹ اینڈ ٹرائل جس کو کہتے ہیں، تیر چکا میں پڑھ سکتا ہم نے ہماری دریافت تو اسی طرح کی تھی نا، تیر چکا بھائی اندازے مندازے لگائے کچھ کچھ وہ کرتا تھا. تو میں نے اب یہ 67-68 کے لگ بھگ کی بات ہے. تو میں نے استخارہ کیا، معلوم کرنا چاہا کہ اس دور میں غوث کون ہے، اس دور میں غوث کون ہے. تو میں نے استخارہ کیا اس کے دریافت کرنے کے لیے. تو اسی رات جو خواب آیا اس استخارے کے اور اس سوال کے جواب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. استخارہ کرتے ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سیال شریف پہنچا اور نماز عصر یا نماز مغرب خواب میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے باجماعت ادا کی. انہوں نے نماز پڑھائی ہے، میں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد لوگ سارے چلے گئے اور میں نے استخارے کے اندر ان سے یہ سوال کیا کہ ان سے کیوں کہ ابا جی قبلہ کی بڑی محبت اور تعلق تھا ان کا. سیال شریف آنا جانا بڑی کثرت سے رہتا تھا. یہ حضور سلطان عارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جاتے تھے اور ابا جی قبلہ کی حاضری اور اقتصاد فیض بہت تھا وہاں سے. میں بھی بچپن میں ان کے ساتھ کثرت سے جاتا تھا. اور حضور سلطان عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی اپنے جھنگ کے علاقے یا قریبی علاقے میں اگر دوسرا کوئی مزار شریف جگہ تھی تو وہ سیال شریف. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابا جی قبلہ سے بڑی محبت اور بڑا پیار تھا. ابا جی قبلہ بھی بڑی محبت اور بڑا عقیدت پیار رکھتے تھے. تو میں بھی ہمیشہ ساتھ جاتا تھا. تو یہ کثرت سے آنا جانا ایک تعلق لنک بہت زیادہ تھا. خیر جب یہ استخارہ کیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواجہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، زیارت کیا اور نماز سے فارغ ہوئے لوگ چلے گئے اور میں آپ کے پاس اکیلے جا کے میں نے وہ سوال استخارے کے جواب میں خواب میں کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب قبلہ یہ غوث کون ہے اس دور؟ وہ خواب میں انہوں نے اوور کوٹ پہنا ہوا جو سردیوں میں پہنتے ہیں، اس میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے کاغذ نکال کر مجھے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا اکیلے جا کے نا اس کو پڑھ. میں نے وہ کاغذ لیا اور اکیلے جا کے پڑھا. جیسے حاشیہ لگاتے ہیں نا کاغذ پر، دائیں طرف ایک حاشیہ لگا ہوا ہے اور اس حاشیے پر لکھا ہے غوث اور اس کے سامنے نام لکھا ہوا ہے حضرت سید جمال الدین گیلانی بغدادی. یہ حضور پیر صاحب قبلہ کے سب سے بڑے بھائی تھے جن کا ذکر وہ عزیز محمد رمضان قادری نے کیا کہ ان کا وصال بمبئی میں ہے. حضور پیر صاحب قبلہ کے یہ 6 بھائی تھے اور 6 میں سب سے بڑے بھائی حضرت سیدنا جمال الدین گیلانی سب سے بڑے بھائی حضور پیر صاحب. اور وہ اپنی جوانی کی عمر میں اوائل دور میں 1920-25 کے لگ بھگ 1920-25 کے زمانے میں وہ بغداد شریف سے نقل مکانی فرما کے لاہور سے ہوتے ہوئے تشریف لے گئے تھے بمبئی اور بمبئی مقیم ہو گئے اور وہیں پھر انہوں نے قیام کیا. ہزارہا مسلمان ہوئے ہندو ان کے دست مبارک پر ہندو اور عیسائی. وہ زمانہ تھا جب حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات. مجھے اب یاد نہیں، غالباً جب میں علی پور شریف گیا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس کا موقع تھا، دعوت تھی، اس موقع پر
آپ کے خانوادے میں سے کسی نے، یا ذہن میں اب نہیں آ رہا، غالباً آپ ہی کے خانوادے میں سے علی پور شریف میں کسی نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب حضرت سیدنا جمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور ایک 2 روز آپ نے قیام فرمایا، تو اس وقت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اطلاع ملی، اور آپ علی پور شریف سے لاہور آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت میں آ گئے، اور یہاں آ کر بیٹھے تھے تو حضرت سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، بمبئی تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے بتایا کہ وہ وہاں ہندو لوگ ہوتے ہیں، کافر ہیں، ڈاکو لٹیرے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہمیں پہرا دینے والا کتا چاہیے جو چوکیداری کرے، ایک ایسا کتا چاہیے جو پہرہ داری اور چوکیداری کرے، ایسا چوکیداری اور پہرے داری کے مقصد کے لیے رکھنا جائز ہے جہاں ایسے حالات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا چاہیے، تو ہم نے سنا ہے کہ پنجاب کے بعض علاقوں میں ایسے کتے جو چوکیداری اور پہرے داری میں بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی کوئی آئے تو فوراً آٹھ سے پہچان لیتے ہیں، منہ سونگھ لیتے ہیں، تو ایسے کوئی لوگ نسل ہوتے ہیں کچھ ایسے، تو ایسے ہیں آپ کے پاس، یعنی یہاں پنجاب میں آپ کو کچھ پتہ ہے مل سکتے ہیں، تو برصغیر تذکرہ ملاقات میں ذکر فرمایا مجھے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً 2 صاحبزادے یا صاحبزادہ اور پوتا، 2 صاحبزادے تھے آپ کے یاد نہیں، 2 صاحبزادے تھے، اب 2 صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے، 2 صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تو سیدنا جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی عاجزی اور کمال ادب کے ساتھ آپ جھک گئے آپ کے گھٹنوں پر، اور اپنے دونوں بیٹوں صاحبزادوں کی گردنیں پکڑ لی، فرمایا حضور پتہ نہیں اور تو اچھی نسل کے وفادار ہوں گے یا نہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان کو لے جائیے، اور کوئی اس نسل کے وفادار تو ملیں گے کہ نہیں، یہ اچھی نسل کے ہیں، وفادار ہوں گے، حضور ان دونوں میں سے جس کو پسند فرمائیں دونوں کو لے جائیں گے اس کام کے لیے، یہ پہرے داری چوکیداری کریں گے۔ یہ بات اس لیے آپ کو بتائی کتنے کتنے اکابر اولیاء صلحاء صوفیاء بزرگان دین کس طرح کی عقیدت اور کس طرح کا تعلق اور کس طرح کا اظہار ان سے کرتے ہیں، وہ سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ یہ خواب میں پتہ چلا۔ اب چونکہ یہ واقعہ آ گیا جس کا میں نے ذکر کیا سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اسی مناسبت سے کہ کیسے کیسے اکابر ہستیاں کس طرح ادب سے پیش آتی ہیں، اسی مناسبت سے مجھے ایک بریلی شریف کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ 1956 کا یا 52 کا واقعہ ہے، غالباً 56 کا واقعہ ہے۔ حضور پیر صاحب قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1956 میں انڈیا تشریف لے گئے، اور اس دورے میں بریلی شریف بھی تشریف لے گئے۔ وہ زمانہ حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ تھا، وہ حیات تھے، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات تھے، باقی ان کے بیٹے یہ تو پھر سارے نوجوان ہوتے تو خانوادہ پورا ہی تھا نا، مگر ان کا زمانہ تھا مفتی اعظم نے لکھا۔ تو یہ ایک کتاب ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا، یہ ایک کتاب ہے حیدرآباد سے چھپی ہے، گلستان اولیاء، گلستان اولیاء حیدرآباد کے کوئی عالم ہیں اہل سنت کے، انڈیا کے ہیں، اصل وہ غالباً حیدرآباد میں مقیم تھے، انہوں نے وہ کتاب مرتب کی، اس میں درج ہے یہ واقعہ۔ حیدرآباد ہمارے پاکستان والے حیدرآباد سندھ سے چھپی ہے، مگر میں نے اس کتاب میں تو خیر بعد میں پڑھا، مجھے سب سے پہلے جو واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں مجھے بیان کیا مولانا مفتی تقدس علی خان صاحب نے، جنہوں نے مولانا مفتی تقدس علی خان صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے غالباً نواسے تھے، اعلیٰ حضرت کے رشتے میں نواسے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے، نواسے بھی تھے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا آپ نے اعلیٰ حضرت سے کون کون سی کتابیں پڑھی، انہوں نے بتایا میں نے کافیہ تک اعلیٰ حضرت سے پڑھا،
مفتی تقدس علی خان صاحب نے. تو وہ یوم رضا ہوتا تھا مسجد نوری مسجد میں ریلوے اسٹیشن پر. اس یوم رضا پہ ہر سال 3-4 سال تک میرا خطاب بھی ہوتا تھا اور مفتی تقدس علی خان صاحب بھی صدارت کے لیے سندھ پیر جو گوٹ سے آیا کرتے تھے. میری اور ان کی جب پہلی ملاقات ہوئی نا یوم رضا کے موقع پر، پہلی، ان کو کسی نے بتایا تھا یا ان کے علم میں تھا، کسی نے بتایا ہوگا کہ میری بیعت اور نسبت اور غلامی حضور پیر صاحب قبلہ سے ہے. تو وہ یہ جانتے ہوئے انہوں نے پھر یہ واقعہ از خود مجھے، ہم دونوں اکٹھے ملے، مصافحہ ہوا، بیٹھے، اور میرے قریب انہوں نے میرے کانوں کے قریب، کیونکہ جلسہ جاری تھا، خطابات ہو رہے تھے، تو اپنا منہ میرے کان کے قریب کر کے فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو شیخ طریقت اور پیر صاحب حضرت سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1956 میں جب بریلی شریف گئے تو میں وہاں تھا. انہوں نے پھر یہ خود اپنا مشاہدہ بیان کیا. کہتے ہیں حضور جب بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر اترے تو مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیر صاحب قبلہ کے استقبال کا، جوانی کا زمانہ تھا، نوجوانی تھی، تو آپ کے استقبال کا جو پروگرام ترتیب دیا، ہم کیا استقبال کرتے رہے ہیں اور کیا کریں گے، اور کون ہم میں سے کس کا کیا کرے گا، اور کس کو کون کیا جانے گا اور کیا پہچانے گا، اور کس کی عزت کا کیا حق ادا کرے گا، ہماری ساری باتیں کھیل تماشا. وہ جملہ پڑھا آپ نے پیچھے جو حضور کا فرمان ہے، پڑھیے. یہ حضور نے مجھے فرمایا تھا خود، میں نے یعنی مجھے جب کبھی کبھی اکیلے بیٹھتے اور نصاحے اور آپ نصیحتوں میں کچھ کلمات فرماتے، ان میں سے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ بھوکا شخص مجھے فرمانا کہ حضور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسئلہ دیت چھڑا ہوا تھا، اور یہاں لاہور کے کچھ بس اس طرح کے مولوی صاحبان اپنی کام کاج کرتے تھے، فتویٰ بازیاں اور تماشا کرتے تھے، وہ اور اونٹ پوت پٹانگ گالی گلوچ اور فتوے، گالی گلوچ کے طریقے کے فتوے اور باتیں کرتے. اس زمانے میں حضور نے ایک روز نشست کی اور مجھے فرمایا، تمثیلاً فرمایا کہ بھوکا شخص ہر ایک کو بھوکا سمجھتا ہے، اور بے عزت شخص ہر ایک کو بے عزت سمجھتا ہے، اور جس بھوکے کے پاس ایک آنا آ جائے، 2 آنے آ جائیں، وہ سمجھتا ہم اس سے پوری دنیا خرید سکتا ہے. اس کا ظرف تھوڑا ہے، 2 آنا جیب میں آئے تو سمجھتا ہم پوری دنیا خرید سکتا ہے، ظرف تھوڑا ہے. اس طرح کی اس نشست میں باتیں کرتے رہے ہوئے، اس میں یہ جملہ بھی تھا. بڑا میں نے حکمت، ایک بات بیٹے آپ کو بتاؤں، میں اس کو اللہ پاک کو گواہ بنا کے بیٹے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حکمت، علم بھی دیکھے ہیں، فضل بھی دیکھے ہیں، اور سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، مگر حکمت جس کو کہتے ہیں، کیا حکمت، میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو پیکر حکمت پایا اور حکمت کا سمندر موجزن پایا، جیسے ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے، تو حضور پیر صاحب قبلہ قدوۃ الاولیاء کی بات ہوتا ہے. میں نے زندگی میں حکمت کی وہ شان نہ آپ سے پہلے کسی میں نے دیکھی، نہ آپ سے بعد میں کسی نے دیکھی، اور شاید زندگی میں وہ درجہ اور وہ شان حکمت کی کہیں دیکھنے کی ملے گی. یعنی سمجھ، زندگی میں سمجھ ہی آپ کو دیکھ کر یہ آئی کہ حکمت کسے کہتے ہیں. جسے قرآن مجید کہتا ہے نا، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گئی. تو یہ پڑھی تھی حکمت، پڑھی تھی مگر دیکھی نہیں تھی زندگی میں. آپ کو دیکھا تو حکمت کی سمجھ آئی، اور آپ کے کلام میں جو حکمت ہوتی تھی سمندر موجزن ہوتے تھے. اور حکمت بیٹے کتابوں سے نہیں آتی، حکمت سراسر وحب اور فیضان الہی ہے. حکمت عطا ہوتی ہے، اندر ایک چشمہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، فتح باب ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، حکمت کا پھر چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، پھر زبان سے وہ چشمہ جاری ہوتا ہے. یہ کتابوں کے راستے سے، نصابات کے راستے سے، درس و تدریس کے راستے سے اور تعلیم و تربیت کے راستے سے نہیں آتی. حکمت کا راستہ ہی نہیں ہے قسم، یہ سراسر وحب ہے، اور وہ معمولی نہیں، کمال درجے پر دیکھی تھی آپ کی ذات میں. میں یہ عرض کر رہا تھا بیٹے کہ وہ بات یہاں سے آئی کہ جس شخص کو اللہ نے عزت دی ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ عزت کیا ہے. تو جس کو خود جس نے اپنی زندگی میں من جانب اللہ عزت کو دیکھا ہو، وہی صاحب عزت کو پہچان سکتا ہے، اور وہی صاحب عزت کی عزت کر سکتا ہے. بے عزت لوگ نہ عزت کو جانتے ہیں، نہ عزت والے کو پہچانتے ہیں، اور نہ کسی معزز کی عزت کرنا جانتے ہیں. عزت کر ہی نہیں سکتے.
کسی کی عزت کرنے کے لیے خود صاحب عزت ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گنوا دی، خود چونکہ عزت والے لوگ ہم نہیں تھے، ہم ان کی عزت نہ کر سکے۔ تو وہ مفتی تقدس علی خان صاحب نے بتایا کہ جب آپ بریلی شریف کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بریلی شریف کے اور ارد گرد یو پی سی پی کے انڈیا کے لاکھوں کی تعداد میں جمع تھے، کہتے ہیں ہزاروں نہیں تھے، ایک سمندر تھا، اور جس کار پر آپ سوار ہوئے تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ میں گیا ہوں بریلی شریف، میں نے حاضری دی ہے، ریلوے اسٹیشن سے لے کے اعلیٰ حضرت کا محلہ اور مزار شریف جہاں آپ کا گھر بھی ہے، مزار شریف تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس کار پر حضور سوار ہوئے اس کار کو مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہم سب نے اور علماء نے اور وہ خود بھی ضعیف سے جس کو جتنی بھی سخت طاقت ہوئی، اور لاکھوں لوگوں نے اس گاڑی کو، کار کو کندھوں پر اٹھا لیا، اور 3 میل کا سفر کار سڑک پر نہیں چلی، لوگوں کے کندھوں پر گئی، پورے 3 میل، یعنی سڑک پر کار کے پہیے نہیں لگے، کندھوں پر گئی۔ یہ تو ان کا مقام سنا، یعنی ان کا عزت افزائی کا اور عزت کرنے کا انداز سنا۔ اور حاجی محمد رشید صاحب تو بیٹھے ہیں، یہ تو دیکھتے ہوں گے منظر۔ فیصل آباد کا میں نے علماء سے سنا، وہ خود اپنے استاد مکرم مولانا عبدالرشید صاحب رضوی سے بھی سنا، اور کئی علماء نے بیان کیا کہ جب حضور فیصل آباد تشریف لاتے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں غالباً 2 یا 3 مرتبہ ان کے زمانے میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی صدارت کے لیے ان کی دعوت پر تشریف لائے۔ تو ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو کل کا واقعہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن فیصل آباد سے لے کر جامع رضویہ تک حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفید جنگ بازار، سفید کورے لٹھے کے فیکٹری سے نکلے ہوئے سفید کپڑے کے تھان بچھواتے، وہ کپڑا جو استعمال شدہ بھی نہ ہو، ریلوے اسٹیشن سے جنگ بازار جامع رضویہ تک سفید کپڑے کے تھان بچھتے، اور جب آپ ٹرین سے اترتے تو ٹرین سے لے کر اس آپ کی رہائش گاہ تک آپ کی کار سفید کپڑے کے تھان پہ چلتی، عام ننگی سڑکوں پہ آپ کی کار نہیں چلنے دیتے۔ اور مجھے کئی علماء نے یہ بات بھی بتائی کہ ایک مرتبہ جب آپ جلسہ گاہ میں آئے تو وہاں جلسہ گاہ تک بھی سفید کپڑا بچھایا جاتا تھا جس کے اوپر آپ چلتے تھے، اور رش کی وجہ سے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے شاگرد اکابر علماء میں سے کسی ایک نے چشمدید واقعہ بتایا کہ رش کی وجہ سے کپڑا ہٹ گیا، نیچے زمین ننگی ہو گئی، حضور تشریف لائے اور آگے آگے آپ چلتے تھے، الٹے سمت پشت نہیں کرتے تھے، حضرت محدث اعظم حضور قدوۃ الاولیاء کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، تو چلتے تھے اور جگہ ننگی ہو گئی، کپڑا ہٹ گیا، آپ نیچے گر پڑے اور اپنی ریش مبارک کے ساتھ جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ اس جگہ پر سے گزر کے جائے۔ جب یہ منظر ان کا دیکھا تو جو علماء اور بڑے بڑے ہزارہ علماء اور اکابر اور طلباء تلامذہ جو آئے ہوئے تھے وہ دھاڑیں مار کے رونے لگے، یعنی یہ منظر ان کا عاجزی اور انکساری کا اور ادب کا یہ منظر کسی سے دیکھا نہ گیا۔ یہ ناقابل فہم، ناقابل تصور، ناقابل فہم، مگر یہ تو ادب کے وہ مقامات ہیں کہ جو صاحبان ادب جانتے ہیں، صاحبان ادب جانتے ہیں۔ تو مجھے یہ حنیف طیب صاحب نہیں، کراچی والے جو مولانا عبدالستار نیازی صاحب کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی جماعت میں، جمعیت علماء پاکستان میں، حنیف طیب صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب، وہ منسٹر بھی رہے، انہوں نے مجھے یہ خود ایک مرتبہ یہ بات بتائی۔ وہ مرید ہیں حضرت غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد بھی ہیں۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہیں حاجی حنیف طیب صاحب۔ انہوں نے مجھے بتایا، حنیف طیب صاحب نے، حاجی حنیف طیب صاحب نے، کہ ایک روز حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، خود انہوں نے فرمایا کہ بھائی حاجی صاحب یہ جس طرح بھی بلاتے ہوں گے، آپ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر دیں، ایک میرا کام ہے کر دیں۔ میں نے کہا کیا کام ہے وہ؟ انہوں نے فرمایا کہ کراچی میں حضور پیر صاحب کا ذکر کیا، میں ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے کراچی میں بات کر کے ان سے ٹائم لے لیں۔ میں نے کہا میں تو جاتا رہتا ہوں اکثر،
تو میں ٹائم لے لوں گا، بڑی بات ہوگی میرے لیے. تو خیر انہوں نے ٹائم لے لیا. وہ کہتے ہیں غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے کراچی، میں ساتھ تھا. کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضور کی رہائش گاہ میں پہنچے، آپ اٹھے استقبال کے لیے. آپ اٹھ کر معانقہ کرنا چاہتے تھے اور حضرت غزالی زمان ان کے قدموں پر زمین پر گر گئے اور معانقہ نہیں کیا بلکہ ان کے قدم مبارک چومتے رہے ہوئے. یہ عالم ادب کا تھا. حضور قدوۃ الاولیاء کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء کا، بزرگوں کا، فضلاء کا ایسی ایسی بلند پایا. تو مفتی تقدس علی خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 میل کا سفر حضور کی کار کو کندھوں پر اٹھا کے کیا گیا. بریلی شریف پہنچے، 3 دن حضور بریلی شریف میں رہے. کتنے؟ 3 دن بریلی شریف. یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 دن جب تک حضور قدوۃ الاولیاء نوجوان تھے، اس وقت نوجوان تھے، جب تک بریلی شریف میں رہے، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے 3 دن بریلی شریف میں جوتے نہیں پہنے. جب تک آپ وہاں رہے آپ نے 3 دن جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں پھرتے تھے. اور حضور جب طہارت کے لیے جاتے، وضو کے لیے جاتے، تو لوٹا پانی کا بھر کے طہارت وضو کے لیے خود کھڑے ہوتے. شاگردوں کو اور دیگر علماء کو منع کر دیا تھا کہ یہ ڈیوٹی اور کوئی انجام نہیں دے. مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ لوٹا بھر کے آپ کی طہارت وضو کے لیے خود کھڑے ہوتے اور آپ کو کر رہے. میں جب یہ واقعہ مفتی تقدس علی خان صاحب سے ساری باتیں سنی، تب میں اگلی بار جب کراچی گیا تو میں نے حضور سے عرض کی اور حضور سے اب تصدیقاً پوچھا. واقعات میں نے ان سے سنے اور بعد میں نے حضور سے سنا. پوچھا تو آپ اس طرح آپ کی عادت شریفہ تھی، سنتے رہتے اور مسکراتے رہتے تھے. تھوڑا جب بات ختم ہو گئی تو آپ نے جواب دیا، فرمایا ہاں جب ہم بریلی شریف گیا ہے ہمارا گاڑی کو جنازہ کے موافق کندھوں پر اٹھا لیا ہے. جو جملہ مجھے بولا نا، فرمایا ہمارا گاڑی کو جنازہ کے موافق کندھوں پر اٹھا لیا ہے. غوث پاک کا پھر آگے دیکھیے تواضع انکساری کا بھی عالم. اپنی طرف کچھ منسوب نہیں کیا، اپنی طرف کچھ منسوب نہیں کی. فرمایا غوث پاک کا بڑا عاشق ہے، غوث پاک کا بڑا عاشق ہے. حضور کو ساری خوشی حضور غوث پاک کے ساتھ، کسی کا پتہ چلتا نا کہ غوث پاک کا عاشق ہے، بس وہ ساری خوشی اسی میں پوری ہوتی. میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا زمانہ تعلق رہا، میں نے حضور کی زبان مبارک سے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا جمال الدین حضرت سیدنا محمود اسام الدین نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت، ان کے فضائل، کمالات، ان کے مقامات از خود میں نے اپنی زندگی میں بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. حضور کے دادا جان حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دور اپنے زمانے کے غوث تھے، قطب الاقطاب تھے، جن کو حضور سیدنا غوث العظم نے روحانی طور پہ اپنی براہ راست خلافت عطا فرمائی تھی، خلافت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے معاصر اولیاء نے اس خلافت کی تصدیق کی. بہت بڑے محدث تھے، بڑے عظیم محدث تھے اور فقیہ تھے، مجتہد تھے دور کے، اور امام الفضلاء تھے. بڑی اونچی علمی، روحانی، ولایت، کرامات میں بڑے اونچے مقامات تھے. اور یہ وہی ہیں جو ایک وقت میں انگریزوں کے سے آزادی دلانے کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی تو عراق کے وزیر اعظم بھی رہے. بڑا اونچا درجہ اور رتبہ تھا ولایت میں. پھر ان کے دادا حضور کے پردادا حضرت سیدنا علی نقیب الاشراف، وہ غوثوں کے غوث تھے اپنے زمانے کے، قطب الاقطاب، بڑے اونچے رتبوں کے مالک تھے. اور حضرت مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جا کے 6 مہینے روحانی تربیت پائی اور فیض پایا تھا حضور کے پردادا سیدنا علی نقیب الاشراف رضی اللہ تعالیٰ. مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی تذکرہ غوثیہ والے 6 مہینے ان کی تربیت میں رہے اور فیض پایا. اور جب وہ واپس پلٹ کر آئے تھے تو ان کی توجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ 500 میل تک ان کی توجہ سے کشف حاصل ہو گیا. حضور کے پردادا تھے، ان کی توجہ اتنے اونچی شانوں کے لوگ حاصل گئے.
میں نے اپنی زندگی میں جو بتا رہا ہوں، اپنے والد گرامی، دادا جان، پردادا، کسی کی کرامات، کسی کے فضائل بیان کرتے نہیں سنا. جب بھی بیان کیا صرف حضور غوث پاک کے فضائل بیان، حضور غوث پاک کے فضائل بیان. میں نے ایک بار اصرار کے ساتھ عرض کیا، حضور کچھ کرامات اور کچھ فضائل، کچھ کمالات حضور اپنے والد گرامی کے بیان فرمائیں. بڑی ضد کی، بڑا اصرار کیا کئی بار. ہر بار جب میرے سوال سن کے ہنس پڑتے، فرماتے بیٹا باپ کی شان کیا بیان کرے، بیٹا باپ کی شان کیا بیان کرے گا، وہ بڑے کمال والے تھے، بس پھر بیان کچھ نہیں. پھر میں نے عرض کیا حضور دادا جان کے بارے میں، سیدنا شیخ عبدالرحمن النقیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں تھا. یہ وہ ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اوائل جوانی کے دور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اصول فیض کے. حضرت سیدنا شیخ عبدالرحمن النقیب رضی اللہ عنہ، ان کے دادا حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اوائل جوانی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح حیات لکھی گئی میرے منیر، اس میں لکھنے والوں اور مرتب کرنے والوں کو ان کی زندگی کا یہ واقعہ نہیں مل سکا تھا، یہ درج نہیں، یہ ان کی سوانح حیات سے مس ہو گئی یہ بات. اور میں نے کہاں سے سنی؟ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں اور بڑے معروف عالم دین ہیں اہل سنت کے، مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب، بڑے ضعیف بولوں گا، مولانا عطا محمد بندیالوی. یہ خود ان کی زبان سے میں نے سنا، انہوں نے براہ راست یہ بات حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اتنی اکابر ہستیاں مگر بیان نہیں فرمائے. خود بڑے اصرار سے پوچھتا، فرماتے بیٹا دادا کی بات کیا بیان کر سکتا. وہ بڑے بڑائت والے، بڑے اونچے لوگ تھے. اس طرح یعنی آپ کو جو سکون اور لذت ملتا حضور غوث پاک ہی کے فضائل سن کر اور حضور غوث پاک ہی کے فضائل بیان کر. اور جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آتی تو پھر کئی بار آپ عالم وجد میں آ جاتے اور اس طرح جھومنے لگ جاتے، جس طرح ہوا کی جب خوب ہوائیں چلتی ہیں تو پودے جھومتے ہیں نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر اس طرح جھومنے لگ جاتے. عجیب کیف ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی تو عالم وجد میں پھر پکار اٹھتے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر. کیفیت ہوتی. تو وہ میں نے جب اپنی بات حضور سے پوچھی تو فرمایا بس وہ جنازہ کے موافق ہمارا گاڑی کا بندوبست. اتنی بات نہیں. تو خیر یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، ساری رات، کئی راتوں کا تذکرہ ہے، کئی راتیں بھی گزر جائیں تو موضوع ختم نہیں ہوتا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معلوم کیا تو استخارے میں پتہ چلا کہ اس وقت غوث وہ ہیں. پھر مجھے ایک وقت خیال آیا کہ یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے. بیٹے اولیاء کرام جو بیان کرتے ہیں غوث کے بعد نیچے درجہ ہوتا ہے قطب کا. کیا؟ اچھا، قطب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو قسموں کے قطب ہوتے ہیں. ایک قطب ہوتے ہیں جن کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، وہ قطب الاوتاد. اور اس کے بعد ایک قطب ہوتے ہیں جن کو قطب الارشاد کہتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایک وقت میں زمانے میں 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں، 5 تک بھی ہوتے ہیں، مگر عام طور پہ 3 اولیاء کرام ایسا بیان کرتے ہیں. 2 بھی ہوتے ہیں مگر عام طور پہ 3 قطب الارشاد ہوتے ہیں. اور جب قطب الاقطاب کی وصال وفات ہو جاتی ہے تو یہ قطب الارشاد جو 3 ہوتے ہیں انہی میں سے ایک کو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے پروموٹ کر کے قطب الاوتاد کرتے ہیں. اور قطب الاقطاب پھر وہ اپنے وقت کا غوث ہوتا ہے. وہ پھر اپنے وقت میں جب وہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ غوث ہوتا ہے. یعنی غوث کسی اور چینل سے کوئی نہیں آتے، یہ چینل ہے. تو میں 67 68 69 ہی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. 67 68 69 یہ بھی اسی زمانے میں کسی ایک سال کی بات ہے. ایک روز مجھے خواہش ہوئی کہ میں دریافت کروں کہ حضور پیر صاحب قبلہ کا روحانی مقام جو آج آپ کا موضوع ہے
وہ درجہ کیا ہے ولایت میں، یہ اس زمانے میں خواہش ہوئی. میں نے بتایا نا ایک بچگانہ سا مشغلہ تھا، کئی ایسے مشغلے تھے اس طرح کی روحانی، تو ان میں سے یہ تھا ایک خواہش ہوئی کہ یہ پتہ چلے. سو جو بھی تیر تکا یا کوشش ہوتی تھی اس سے دریافت کیا، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ حضور پیر صاحب کی بلا اس دور قطب الارشاد ہے. وہ اپنی اس جوانی کی عمر میں قطب الارشاد کے درجے پر پہنچ گئے، قطب الارشاد کے درجے پر پہنچ گئے. اور میرا قوی غیر متزلزل یقین ہے اس بات پر، اور میرا وجدان ہے اور وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا وصال نہیں ہوا غوث سے کم حالت میں. جب آپ کا وصال ہوا تو وہ غوثیت کے مقام پر پہنچ گئے، غوثیت کے مقام پر پہنچے. اس حالت میں آپ کا اور اس مقام پر آپ کا وصال. اور جو پہلی بات میں نے بتائی وہ 67 68 یا 69 کے زمانے میں. اس لیے اللہ پاک نے روحانیت میں آپ کو صاحب تصرف کیا اور مقام تکوین عطا کیا. مقام تکوین ایک مقام ہوتا ہے کہ اس پر اگر اللہ کا ولی یعنی ایک خاص حالت اور ایک خاص کیفیت میں کسی چیز کو کہے ہو جا، وہ ہو جائے. اور یہ جب قطب ہوتے ہیں تو ان کو یہ مقامات نصیب ہوتے ہیں. اقطاب کو اقواس. بس ایک واقعہ آخری سنا دیتا ہوں، اس کی بات ختم کر لیں گے. میں ایم اے میں پڑھتا تھا، یہ 72 کی بات ہے غالباً. تو اچانک یونیورسٹی بند ہو گئی. تو بنگلہ دیش نامنظور کی ایک تحریک چلی تھی اس زمانے میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو گولی چلی، جلوس وغیرہ نکلے. تو ایک بچہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس گولی میں مارا گیا، شہید ہو گیا. پھر ہنگامے ہوئے، یونیورسٹی پھر کچھ عرصے کے لیے بند کر دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو منظور کیا تھا، تو اس کے خلاف بنگلہ دیش نامنظور کی اس زمانے تحریک چلتی رہی. یونیورسٹی بند ہوئی تو میں اچانک پھر قرآن جب چھٹی ہو جاتی تھی تو میں لاہور میں نہیں رہتا تھا. میری تو اور زیادہ دلچسپیاں کو دوست احباب کے ہلکے نہیں رکھتے تھے. پھر میں گھر چلا جاتا تھا جنگ. دن کو آئے، ہنگامہ ہوا، جلوس نکلے، اس میں گولی چلی، لڑکا تو شہید ہو گیا، یونیورسٹی بند ہو گئی. میں جنگ چلا گیا. اچانک پروگرام بنا، پہلے پروگرام نہیں تھا. اس سے ایک رات قبل میں نے خط لکھا. میرا کیونکہ پروگرام تو جنگ جانے کا ابھی نہیں تھا، ایک ہفتہ عشرہ، تو کچھ معاملات تھے، یاد نہیں کیا تھے. تاہم میں نے اس سلسلے میں خط لکھا کہ جنگ میں پوسٹ کر دوں گا. وہ لفافہ میری جیب میں تھا، پچھلی رات جو لکھا تھا کہ یہاں پوسٹ کر دوں گا. اور یہاں پہنچتے ہی تحریک شروع ہو گئی اور جلوس نکلے. وہ میں ڈاکخانے بھی نہ جا سکا، اتنے میں گولی چلی، یونیورسٹی بند ہو گئی اور اناؤنسمنٹ ہو گئی یونیورسٹی میں اتنے غیر محدود عرصے کے لیے بند ہے. تو وہ بجائے خط پوسٹ کرنے کے پروگرام بن گیا کہ چلو خود جنگ جا رہا ہوں، تو خط بھی ساتھ ہی چلا گیا. اب وہ جو رات پہلی تھی جس رات میں نے خط لکھا تھا اور سویا، اس رات میں نے خواب میں دیکھا. اب یہ بات آپ کو اس لیے بتائی میں نے ساری، جس رات میں نے خواب دیکھا اس رات سوتے ہوئے تک، بلکہ صبح جاگنے کے وقت تک بھی جنگ جانے کا میرا پروگرام اور سفر کا پروگرام نہیں تھا. وہ خط میری جیب میں. رات سویا میں خواب میں، تو دیکھتا ہوں کہ اچانک میں حضور قبلہ پیر صاحب قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر، جیسے کوئٹہ میں انسان آپ کی رہائش گاہ پہنچا ہوں، باہر کھڑا ہوں. اچانک میں نے دیکھا کہ زور سے ایک دھکے کے ساتھ، جیسے ہاتھ مارتا ہے، دھکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور دروازے کے دونوں کیوار کھل گئے اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے حضور باہر تشریف لے. میں نے دیکھا کہ قمیض آپ کے کندھوں پر ہے، قمیض آپ کے کندھوں پر ہے. اتنی اجلت اور تیزی سے میں نکلے ہیں کہ قمیض پہننے کی فرصت بھی نہیں. باقی شلوار یا تہبند جو بھی ہے شلوار وہ تو پہنا ہوا ہے، قمیض آپ کے کندھوں پر ہے، جسم لپیٹا ہوا ہے، قمیض کے ساتھ پہنا نہیں. تیزی سے باہر نکلے ہیں اور میں آگے بڑھا ہوں. آپ حضور کی دست بوسی کی ہے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی. آپ نے مجھے اٹھا لیا ہے اور اپنے سینہ مبارک سے لگا کے جیسے معانقہ فرماتے تھے
فرما کر اپنے بازوؤں میں لے کے مجھے تھپکی دے رہے ہیں، اس طرح زور زور سے تھپکی دے رہے ہیں، فرما رہے اللہ حفاظت فرمائے گا گھبرانا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے گا گھبرانا نہیں۔ 3 بار تھپکی دی، فرمایا اللہ حفاظت فرمائے گا۔ میری آنکھ کھل گئی اتنی بات پر۔ میں صبح سوچتا رہا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یعنی آپ اتنی تیزی سے دھکا دے کے دروازے سے باہر دوڑے ہیں اور مجھے آ کے آپ نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، تھپکی دی اور یہ فرمایا کہ اللہ حفاظت کرے گا گھبرانا نہیں۔ سمجھ نہیں ماجرا کیا ہے۔ خیر صبح یونیورسٹی میں آئے، اولڈ کیمپس میں، نیو کیمپس میں ہم رہا کرتے تھے، ڈپارٹمنٹ اولڈ کیمپس میں تو آیا تو پھر آگے واقعہ ہو گیا۔ تو واقعات 2 ہوئے، ایک تو جس لڑکے کو گولی لگی وہ میرے متصل دائیں طرف کھڑا تھا، اس کے میرے کندھے اور بازو ملے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے دروازے پہ ہم کھڑے تھے، سامنے یہ جو میوزیم ہے لاہور میوزیم، اس طرف سڑک کے پار سے پولیس تھی، گولیاں ادھر سے چل رہی تھیں۔ جس گولی سے لڑکا شہید ہوا وہ میرا نیکسٹ متصل بازو اس کے اور میرے ملے ہوئے تھے۔ وہ گولی آئی ہے تو یوں سمجھے کہ وہ تھوڑا سا اس نے اس طرف سفر کر لیا ہے تو اس کو لگ گئی، اس کا رخ ہلکا سا ادھر ہو جاتا تو ڈائریکٹ اس کے سامنے میں ہم دونوں کھڑے۔ اندیشہ بھی نہیں تھا، گمان نہیں تھا کہ اس طرح گولی چلے گی اور لگے گی۔ یا تو اس رات کا واقعہ اور اس طرح دوڑ کے آنا اور بچانا اور تھپکی دینا، یہ اس طرف اشارہ تھا۔ ایک واقعہ اس کے بعد اسی رات آگے دن کو پیش آیا کہ جب جنگ روانہ ہو گیا میں تو موچی دروازہ یہ آتی ہے جگہ موچی والا، جنگ سے 13 میل 13 میل فیصل آباد اور جنگ کے درمیان موچی والا سے جب آگے گزرے ہیں، نیو خان ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا تھا بس پر، اس وقت رات کے کوئی 9:30 10 بج گئے تھے، اندھیری رات تھی۔ موچی والا سے ہم آگے گزرے تو آگے ایک موڑ آتا ہے، بڑا خطرناک سا موڑ ہے سڑک کا، اس موڑ سے گاڑی نے ٹرن لیا ہے، تیز رفتار گاڑی تھی ہماری، سامنے بھی نیو خان ٹرانسپورٹ کی گاڑی آ رہی تھی تیز رفتار، اور دونوں آمنے سامنے بہت بڑے دھماکے کے ساتھ ٹکرا گئے۔ ایک بہت بڑا زبردست قسم کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، بسیں پچک گئیں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، باڈی تباہ ہو گئی، بڑا نقصان ہوا۔ اندھیرا تھا چونکہ، اب اس میں کچھ پتہ نہ چلے کہ کتنی اموات واقع ہو گئی، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، کیا بنا کیا نہ بنا۔ گاڑی اس طرف الٹ گئی، ادھر کھڈا سا تھا، اس کے اوپر گاڑی ڈوب گئی۔ تو اب وہ کھڈا کی وجہ سے جو دروازہ تھا اس کی اور زمین کے درمیان ایک گیپ سا رہ گیا، تو لوگ رینگتے ہوئے دروازے سے نکل کے، رینگتے ہوئے اس کھڈے سے نکل کے باہر نکلنے لگے۔ بعض لوگوں کے پاس لائٹر تھے، جیسے سگریٹ کے لیے لائٹر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بتیاں جیسی تھی لوگوں نے جلائیں، اور اس سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ کون کون ہلاک ہو گیا، مر گیا، خون ہے، زخمی ہے، کیا پوچھا۔ 10-15 منٹ تو اسی آبزرویشن پہ لگ گئے، رینگ کر اس طرح جب میری باری آئی تو میں بھی نکل گیا، ہر کوئی دیکھتا رہا ایک دوسرے کو، اور اتنے میں پھر اور گاڑی آ گئی اور کچھ روشنی ہوئی، کسی نے لائٹ مہیا کی تو پراپرلی جائزہ لینے کا موقع ملا۔ اللہ کی شان، گاڑی تباہ ہو گئی مگر ایک شخص بھی نہ مرا، ہر شخص سلامت رہا۔ اس وقت پوری گاڑی کی سواریوں کی زبان پر بیک وقت ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ بآواز بلند کہہ رہے تھے جو میں نے کانوں سے سنا۔ ہر شخص یہ کہہ رہا تھا اور حلفاً کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کسی کی وجہ سے ساری سواریوں کو بچا، یعنی یہ بے ساختہ یہ جملہ، اور جملہ بھی ہو سکتا تھا یہی کہ اللہ پاک نے بچا لیا، اللہ پاک نے رکھ لیا، حفاظت کر دی، مگر یہ جملہ من جانب اللہ ہر سواری کی زبان پر آ گیا کہ اللہ پاک نے پوری گاڑی کی سواریوں کو آج کسی کی وجہ سے بچا لیا۔ بس زبان خلق پر اللہ پاک نے یہ بات چڑھا دی۔ بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہر زبان پر آیا وہ میرے سنانے کے لیے کہ میں سمجھ جاؤں کہ رات جو قمیض پہنے بغیر تیزی سے دوڑ کے مجھے سنبھالا دیا تھا وہ اس واقعے کی طرف اشارہ۔ اب 2 واقعات پیش آئے، ایک پہلا بھی اور ایک یہ بھی۔ پھر اس کے بعد خیر گاڑی ہوئی اور آ گئی، ہم پھر چلے گئے جنگ۔ یہاں ایک اور بات بھی اسی واقعے سے متعلق ہے، جہاں پر جا کے یہ قصہ ختم ہوتا ہے، وہ بھی بڑا عجیب ایمان افروز سا واقعہ ہے۔ وہاں میں پہنچا جب گھر، تو اس وقت غالباً رات کا 1:30 کے لگ بھگ وقت ہو چکا تھا، اندازہ میرا ہے۔
ابا جی قبلہ تہجد کے لیے وہ 1 بجے کے قریب اٹھ جاتے تھے تو مصلی پر سے بیٹھتے تھے۔ میں چونکہ ان ایکسپیکٹڈلی گیا، اس ہفتے میرا جنگ جانے کا پروگرام نہیں تھا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا مصلی جو تھا وہ بھی باہر جو دروازے کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، کھڑکی ساتھ ہوتی تھی، جہاں وہ بیٹھتے تھے عبادت کرتے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوری آواز میں پوچھا کون؟ آگے میں نے جواب دیا، وہ تیزی سے اٹھے، دروازہ کھولا، میں اندر آ گیا۔ مجھے آتے ہی پوچھا بیٹے خیریت سے آئے؟ خیریت۔ پھر پوچھا خیریت رہی؟ بالکل خیریت۔ بالکل سلامت ہو؟ میں نے کہا سلامت ہو۔ 2-3 بار اس طرح سوال کیے بڑی حیرت کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا بات؟ میں نے کچھ ڈسکلوز نہیں کیا، خاموش رہا کہ آپ یہ بڑے استعجاب کے ساتھ جو پوچھ رہے ہیں کیا ماجرا ہے۔ میں نے فرمایا بیٹے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اٹھا تھا تہجد کے لیے، تو میں رات یوں ہی میں نے عشاء کے بعد سویا ہوں، تو آنکھ میری لگی ہے تو سوتے ہی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک تختی کسی نے مجھے دی ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کالی سیاہی کے ساتھ، اور ایک بزرگ نے مجھے تختی لا کے دی اور مجھے فرمایا فرید الدین اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو۔ تو میں اس کے اوپر پانی ڈال کر اپنے ہاتھ سے تختی کو دھو رہا ہوں اور سیاہی گر رہی ہے، مٹا رہا ہوں۔ وہ جب مٹ گئی اور صاف ہو گئی میری طبیعت پہ ایک خوشی سی آ گئی ہے۔ پہلے تختی کو دیکھ کے، لکھا ہوا دیکھ کے ایک بوجھ آ رہا تھا خاصا طبیعت پر، مٹ کے صاف ہو گئی تو فرحت و خوشی آ گئی اور اطمینان کا اظہار ہو گیا، اور میں دل میں کہہ رہا ہوں چلو الحمدللہ کہ جو لکھا تھا مٹ گیا، جو لکھا تھا مٹ گیا۔ تو بس اس کے بعد میں پریشان اٹھا ہوں کہ اطمینان بھی ہے دل میں اور پریشانی بھی تھی کہ کیا ماجرا ہونے والا ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اتنے میں جب آپ کی آواز آئی ہے تو پھر میرے کان اس طرح متوجہ ہوئے، ذہن اس طرف گیا کہ آپ سے پوچھوں اسلام کی ہے خیریت۔ پھر میں نے سارا واقعہ بھی سنا دیا، یاد والا خواب بھی سنا دیا۔ فرمانے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ مجھے تو صرف تختی دھونے کو دی گئی، دکھایا گیا کہ کچھ لکھا ہوا تھا اور تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح کرو تاکہ دیکھ لو کہ مٹایا گیا ہے، اور وہ جو حضور نے قدموں میں آپ ان کے قدموں پر گرے اور آپ نے اپنے بازوؤں میں لے کے جو بچا لیا اور فرمایا کہ اللہ حفاظت کرے گا، یہ لگتا ایسا ہے کہ معاملہ تقدیر کا تھا، اور اللہ پاک نے ان کی توجہ اور فیض سے اس تقدیر کو بدل دیا اور آپ کو زندگی اور سلامتی عطا فرمائی۔ تقدیر کا معاملہ میں تختی والے خواب سے سمجھ رہا ہوں، یعنی بچایا اللہ نے انہی کے سبب ہے، حضور کے اور شیخ نے ہی تمہیں تصرف دیا اور ان کے تصرف سے ہی اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، بچے ادھر سے ہو۔ اور میں اس کو تقدیر اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ تھا تقدیر میں کچھ، کہ وہ جو تختی دی گئی اس پہ لکھا ہوا تھا وہ اشارہ تھا، لوح کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تھا تو کچھ ہو جانا تقدیر میں، اور یہ اللہ پاک نے اس کو مٹا دیا ہے، یعنی اس کو اللہ پاک نے بچا دیا۔ تو یہ حضور کا جو رات دوڑ کر جو آئے تھے، اور قمیض تک نہیں پہنا تھا اور آ کے سنبھال لیا تھا، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات اور جنہیں ان کا فیض ہوتا ہے پھر ان کے فرزندوں میں، پھر ان کی ولایتوں اور ان کی کرامتوں کا عالم تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہو اس تصرف سے وہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تو کچھ جھلکیاں ہیں ان کے روحانی مقام کی باتیں کی، علمی حوالے سے میں موقع نہیں ملا ابھی بات آپ سے کر سکوں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو بہت کچھ ہے کہنے کو، سمجھنے کو، مگر یہ سارا کچھ کہہ سمجھ کر بھی حقیقت یہ ہے کہ جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے، یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم حضور کو زندگی میں دیکھتے رہے، وہ ہمارے سامنے تھے، ہمارے سامنے سے وہ رخصت ہوئے، چل بسے اس دنیا سے، مگر ہم ان کو سمجھ نہ سکے، ان کا مقام بہت بلند تھا، ہم نہ جان سکے، اس لیے کہ ہم خود صاحب مقام نہیں تھے۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی قدر تو مقام کی ضرورت ہوتی، یہ اب چھوٹی چھوٹی یاداشتیں ہیں، ان کے مقام کے حساب سے چھوٹی چھوٹی، ان یاداشتوں کو بیان کر کے، سن کر، سمجھ کر ہم تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ منہاج القرآن بیٹے ان کا فیض ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض۔ در حقیقت یہ مہمان خانہ
اور مرکز فیض اور چشمہ فیض ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ فیض جو ان کو ملا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، وہ فیض جس میں 6 بار حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بولیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں، منہ مبارک میں ڈالا تھا۔ 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک پہلے فرمایا تھا، بیٹے عبد القادر، اب تو واز کیا کر اور خطاب کیا کر اور لوگوں کو رشد و ہدایت لوگوں تک پہنچا، خطاب کر، واز کر اور دین کو زندہ کر، دین کی تبلیغ کر، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور میرے پیغام کو مخلوق تک پہنچا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عجمی تھا، وہ تو ایران کے تھے، عربی نہیں تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایران کا قصبہ ہے گیلان، وہ یہاں کے رہنے والے تھے اور طلب علم کے لیے بغداد گئے تھے، پھر وہاں پڑھے، وہیں مقیم ہو گئے، پھر بغدادی ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اجمی ہوں اور یہاں تو عربی لوگ، چونکہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی بغداد اور عراق یہ چھاونی بن گئی تھی نا، بصرہ اور یہ بغداد، تو پھر یہ آباد ہو گیا، تو پھر اسلامی سلطنت چلتے چلتے پھر جب بنو عباس کا زمانہ آیا تو یہ کیپٹل ہو گیا بغداد، خلافت بنو عباس کا، تو اس طرح وہ اجمی تہذیب بدل کر ساری عربی تہذیب میں بدل گئی، تو اب وہ سارا بغداد اور عراق تو عرب میں چلا گیا نا، یہاں اب اہل عرب ہو گئے۔ تو جب ابتدائی طور پہ آئے تھے تعلیم کے لیے، تو اب جب وہاں پہنچے تو اب تو یہ عالم عرب ہو چکا تھا، عجب نہیں رہا تھا۔ عرض کہ حضور میں تو اجمی ہوں اور یہاں کے لوگ تو عرب ہیں، اہل عرب ہیں، تو میں اجمی ہو کر میری تو زبان میں بھی اتنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت اور روانی اور تسلسل نہیں ہے، سلاست نہیں، اور پھر وہ معارف دین کے میں ان تک پہنچاؤں، ان کی زبان میں کیسے پہنچاؤں، اور یہ کیسے کروں فریضہ ادا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عبد القادر اپنی زبان کھول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مبارک کھولا، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے دہن مبارک میں ڈالا۔ بعد میں پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ آپ کا اپنا لعاب دہن بھی دیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک ملنے کی دیر تھی کہ میرے سینے سے معرفت کے دین کے معرف کے چشمے ابل پڑے، اور وہ جو چشمے ابلے میرے باطن سے وہ روانی اور سلاست کے ساتھ میری زبان سے ابلنے لگے۔ پھر آپ خطاب فرماتے اور 70 ہزار عرب علماء اور مشائخ اور عجم کے پھر آپ کے اجتماع میں ہوتے، اور پھر زبان کی روانی اور سلاست اور اس کی پھر اثرات کا، چونکہ زبان پاک حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے لعاب دہن ملا تھا نا، تو تاثیر کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات حضور غوث پاک کی خطاب کی مجلس سے 70 جنازے بھی اٹھے ایک مجلس سے، تو یہ کیفیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ منہاج القرآن کا مرکز اور منہاج القرآن میں جو کچھ ہے یہ حضور علیہ السلام کا وہ فیض ہے، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چشمے چھوٹے لعاب دہن پاک سے، یہ اسی فیض کا ایک کرن ہے، اسی فیض کی ایک شاخ ہے، اسی فیض کی ایک نہر ہے۔ یقیناً یعنی اللہ پاک کی عزت کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، اللہ پاک کی عزت کی قسم کھا کے بتاتا ہوں، نہ مبالغہ ہے، نہ کوئی استعارہ کنایا ہے، نہ کوئی دائیں بائیں کی تعبیر ہے، سفید کھڑے دن کی طرح جس طرح کوئی حق بات کہتا ہے واقعہ دیکھ کر یہ حق بات کہہ رہا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے اسی فیض کا اور وہی غوثیہ فیض کا، وہی جس کا میں نے ذکر کیا، یہ جو چلا ہے یہ اسی فیض کی ایک نہر ہے جو منہاج القرآن کی صورت میں اس قوم کو، اس امت کو نصیب ہوئی، اور وہ سارا فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور قدوۃ الاولیاء کے واسطے سے نصیب، اور آپ کا یہاں تشریف لانا اور آپ کے مدفن کا یہاں ہو جانا، اس پورے سلسلہ فیض کے حق ہونے پر مہر تصدیق درج کرنا۔ حاجی صاحب نے کہا یہ مہر تصدیق آپ خود تشریف لے آئے، اپنا مدفن اور قیام یہاں مسکن بنا لیا، خود اس منہاج القرآن کی سرزمین پر
تاکہ ابد الاباد تک اس پر مہر لگ جائے کہ یہ فیض حضور رسالت مآب کا ہے، یہ فیض حضور غوث پاک کا ہے۔ میں خود اس کی مہر بن کے یہاں بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے مقامات اور اولیاء کرام کے مقامات اور ان کے روحانی تصرفات اور توجہات اور فیوزات کے احوال سمجھنے اور ان برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ تو چونکہ آپ کا سیمینار تھا، آپ کا ذکر کیا، ورنہ حق یہ ہے میں آپ کو ایک ایمانی اور وجدانی اور یقینی بات بتا رہا ہوں۔ یہ تو آپ کا ذکر تھا، سیمینار تھا، میں نے آپ کے فیض کا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا ذکر کیا۔ اس میں تمام سلاسل کے اولیاء کرام کا فیض منہج القرآن میں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض منہج القرآن میں ان کی نہر کی جاری ہے۔ چند میں خاص الخاص نام لے رہا ہوں، حضرت مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فیض کا چشمہ اور نہر بھی یہیں سے جاری ہے، منہج القرآن میں داخل اور جاری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فیض بھی براہ راست اس کے فیض کی نہر یہاں جاری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض بھی براہ راست ان کے سینے سے منہج القرآن میں جاری ہے۔ یہ اب میں نے چند نام گن کے ساری باتیں بتا دی ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ ان میں کوئی چیز بھی محض توجیہی تعبیری نہیں ہے، جتنے نام لیے ہیں سب کا فیض جاری ہے اور سب کا فیض کا جاری ہونا مبنی پر حق ہے۔ اس کو میں نے اللہ پاک کو گواہ بنا کر حلفاً کہا ہے۔ اتنے فیض جس مشن میں اور جس مرکز پر، جس ادارے میں، جس تحریک میں اتنے فیض جاری ہوں، یکجا ہوں، آپ اندازہ کریں اس مشن کی برکتوں کا، اس کی صداقتوں کا، اس کی حقانیتوں کا اور سعادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ بیٹے آپ لوگ خوش نصیب ہیں، جو رفقا وابستہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جو اساتذہ اس جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، جو طلباء اس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو میرے جیسے خادم اور نوکر حضور علیہ السلام کی امت کے منہج القرآن کی مختلف دفتروں میں کام کر رہے ہیں میرے سارے بھائی، حتیٰ کہ جو چوکیدارہ کر رہے ہیں اور جو دفتروں کی صفائی کر رہے ہیں، یہ سارے خوش نصیب ہیں کہ انہیں بڑی نعمت اور بڑی سعادت نصیب ہے۔ ان سعادتوں کو لوٹ لو، زندگی یہاں بار بار نہیں ملتی، اور پھر زندگی میں ایسے موقع بھی بار بار نہیں ملتے۔ جب تک یہ نعمت میسر ہے اللہ کا شکر بجا لو، اور ہر وقت ڈرو اس وقت سے کہ کہیں یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے۔ ڈرنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کا بیٹے زور نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے، تو ہماری نوکری لگی ہوئی ہے، ڈرتے رہیں کہ کہیں نوکری چھین نہ لی جائے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس مرکز پر آئے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بیٹے اپنے ظاہر کو بھی فیض یاب کریں، باطن کو بھی فیض یاب کریں، علم نافع بھی لیں، عمل صالح بھی لیں، تقویٰ بھی لیں، طہارت بھی لیں، روحانیت بھی لیں، نور بھی لیں، علم و عرفان بھی لیں، وجدان بھی لیں، عرفان بھی لیں، سب کچھ ملے گا۔ اور انشاءاللہ اس تحریک سے احیاء اسلام اور تجدید دین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو مستحکم اور محکم فرمائے، اور ہمارے اعمال، احوال اور نیات کی اصلاح فرمائے اور بہتر حال رکھے، اور ان فیوزات سے ہمیشہ متمتع ہونے اور فیض یاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آخر میں قادری برادران اور بزم منہاج اور منہاج سپورٹ سوسائٹی اور جامع منہاج نعت کونسل اور منہاج القرآن کی پوری جامعہ، طلباء، اساتذہ، نائب شیخ الجامعہ صاحب سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک اچھی تقریب منعقد کی ہے، ایک اچھی بنیاد رکھی ہے، اور ایسے ایام بیٹے خاص طور پہ جو چند اکابر مجددین ہیں، چند اکابر مجددین ہیں جن میں خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کا یوم بھی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یوم، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ چند اسماء گرامی جو گزرے۔ باقی علامہ اقبال کے بھی ایسے مفکر بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں تاریخ میں، مگر یہ چند نام جو برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آتے، اس طرح پھر اوپر چلے جائیں تو حضور سیدنا غوث الاعظم کا، امام اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ائمہ اربعہ کا، امام مالک کا، امام شافعی، امام بن حنبل کا، چند اکابر ایسے ہیں، حضور داتا صاحب کا چند اکابر ایسے ہیں کہ جن کے ایام اور ان کے نام پہ سیمینار یا تقریب یا کوئی مجلس ضرور منعقد کیا کریں، تاکہ ان کی خدمات سے
آپ کو شناسائی ہو، آگہی ہو، اور ایک ذہنی ربط بیٹے اکابر کے ساتھ، اولیاء اور ائمہ کے ساتھ قائم ہو، اور دل بھی زندہ رہیں، اور ان کی تعلیمات بھی، اور ان کے جو جس انداز کے ساتھ انہوں نے خدمت دین اور تجدید دین کے کام کیے وہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو، اور ساری بات کر کے پھر اس سے بات کو آگے چلا کر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ اس کو منسلک کیا کریں کہ ہم اپنی تحریک میں ان اکابر اور مجددین اور ائمہ دین کی خدمات سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اور اپنے دین مبین کی خدمت کی اس تحریک کو اور زیادہ بلند و بالا کس طرح کر سکتے ہیں، اس پر محنت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، پنجتن دی تصویر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر۔